اقرا حکم ہے، اللہ کے نبی سے ہم پڑھنا شروع کریں، اطاعت کریں. پہلی وہی قرآن کی انسان اور بندے کا ریلیشن شپ بتائی، مالک اور غلام کا ہے. جب تک تو غلامی میں آ جائے گا مالک کی اطاعت میں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور سورہ 3 میں اولو العزم 5 عظیم رسول غلام تھے اللہ کے، جو اللہ بولے کرتے تھے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہٹا اگر اس سے تو پھر ثم رددناہ اسفل سافلین. اب اس تعلیم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجے تو جو شروع کی 5 آیتیں ہیں وہ بہت بڑا گہرا سبق ہے. ان 5 آیتوں میں انسان کی ہر فکر بیوروکریسی، ایرسٹوکریسی، آٹوکریسی، ڈیموکریسی، ڈکٹیٹرشپ، امپرر، امپائر، جو اس کی فکر ہے، ایتھیزم، سوشلزم، کمیونزم، جو کچھ انہیں سوچ سکتا، ان پوروں کو چیلنج کرے اس 5 آیتوں کے ذریعے قیامت تک کے لیے. کوئی کتاب میں آپ کے سامنے اب لے کے آ لیا، لا کے وہ کتاب کو میں کتنا بھی تقریری شکل میں بیان کر دوں، اثر ہوتا نہیں ہوتا. تقریری کیفیت الگ، کتابی کیفیت الگ ہوتی. قرآن کائنات کی واحد ایسی کتاب ہے جو کتاب اور تقریر دونوں بھی کیفیت میں سامنے والے کے اندر انقلاب لاتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سماک حسین صدیقی باحیثیت ناظم جلسہ آپ تمام مرد اور خواتین کا IREF کے دفتر پر آج یعنی 25 جون 2023 عیسوی بروز اتوار کو تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. انشاءاللہ اس مجلس کے آغاز کے لیے میں اب میرے چھوٹے بھائی سنان حسین صدیقی اور اس کے بعد IREF کے ایک اور اسٹوڈنٹ حافظ عبدالقیوم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کے حصے کی تلاوت کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سنان حسین صدیقی IREF کا اسٹوڈنٹ اور اسکول میں 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں. انشاءاللہ اب میں آپ تمام کو سورۃ العلق سورہ نمبر 96 کی آیت نمبر 1 سے 7 تک کی تلاوت کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبدالقیوم بن عبدالحفیظ محمد انشاءاللہ آپ تمام کے سامنے سورۃ العلق سورہ نمبر 96 کی آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 19 تک کی تلاوت کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الى ربك الرجعى ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارأيت ان كان على الهدى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن
إن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمدللہ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن فیبرری 1998 عیسوی میں قائم کیا گیا اسلام کا دعوتی ادارہ ہے جس کا بنیادی مقصد ہے غیر مسلمانوں کو اور گمراہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث بافہم و منہج صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دعوت دے. ماشاء اللہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے IREF حیدرآباد میں، سارے ہندوستان میں اور بے شمار باہر کے ممالک میں انگلش اور اردو زبان میں بیانات غیر مسلم مذہبی علم والوں سے مناظرے، مباحثہ وغیرہ میں شرکت کرتا ہے یا خود IREF منعقد کرتا ہے. الحمدللہ جناب عمران ابھی تک USA، کینیڈا، UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، تائیوان، سنگاپور، ملیشیا، تھائی لینڈ، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ کے علاوہ تمام گلف ممالک میں بھی پروگرامز کیے ہیں. ماشاءاللہ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز کو ہمارے ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے اور 9989031373 کے واٹس ایپ نمبر کو آپ کے پاس ایڈ کیجئے اور ہم کو ایک میسیج بھیجیے. ہمارا FB پیج ہے facebook.com/IREFPOSTS. ماشاءاللہ جناب عمران کی پہلی اہلیہ یعنی میری والدہ محترمہ ندا گھریلو خاتون ہیں، جبکہ دوسری اہلیہ محترمہ امت المتین کی نگرانی میں IREF کا شعبہ خواتین 2005 عیسوی سے کام کرتا ہے. ہر سنڈے کو صبح محترمہ امت المتین اور میری چھوٹی بہنوں کے صرف خواتین کے لیے تقریر ہوتے ہیں. الحمدللہ ہر سنڈے دوپہر کو جناب عمران اور خود میرے بیانات IREF کے دفتر پر ہوتے ہیں. الحمدللہ اب میں میرے والد یعنی جناب عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اردو میں درس قرآن کا سورۃ العلق پر اپنے درس کا آغاز کرے. جناب عمران. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں میرے تمام بھائیوں کا اور میری پردہ نشین بہنوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج کا جو درس قرآن ہے وہ سورہ علقہ سورہ نمبر 96 کے ضمن میں یہ ہماری دوسری نشست ہے اسی سورے سے متعلق. اور آپ میں سے جو لوگ پچھلے درس کو یہاں پر سنے ہوں گے اس پچھلی نشست میں یہاں پر آپ لوگ جو موجود تھے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم ایک تاریخی پس منظر سے یعنی کہ ہسٹوریکل ایک پرسپیکٹیو سے ایک بیک گراؤنڈ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. اور جیسا میں بتایا کہ وہ غیر مکمل تھا پچھلے اتوار، ہم اسی کو آج بھی آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. اور شروع میں ہی میں آپ لوگوں کے سامنے وہی بات دوبارہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. میں نہیں جانتا کہ آپ لوگوں میں سے کتنے مجھ سے متفق ہوں گے اس بات کے اوپر کہ اتنا زیادہ تاریخی پس منظر یا دوسرے حوالے بتانا چاہیے اس کے ضمن میں، لیکن میرا اپنا ماننا ہے، میری اپنی سمجھ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمین پر آخری نبی اور آخری رسول بنا کر بھیجا اور اس سے پہلے بھی لاکھوں سال سے انسانوں کو بسایا، انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، اور پھر قرآن میں ان کتابوں کا ذکر ہے، ان انبیاء کا ذکر ہے، قوموں کا ذکر ہے، تو یقیناً وہ پچھلی باتیں اللہ رب العالمین اس لیے ذکر کر رہے ہیں تاکہ ہم کو قرآن مجید کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس امت مسلمہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ان تین باتوں کی خاص طور پر تربیت کی جا سکے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. اور عموماً جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک مشہور کہاوت بھی ہے کہ کہاوت یا یوں سمجھیے کہ علمی طور پر یہ مانا جاتا ہے
کہ اگر کسی قوم کو تباہ کر دینا ہے اگر، تو سب سے پہلے اس قوم کے تاریخ اور تاریخی چیزوں کو مٹا دینا چاہیے، اس کے بعد خود بخود اس قوم کا زوال شروع ہو جاتا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جب کبھی ہمارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ اکرام کا، خلفائے راشدین کا، صحابیات کا، امہات المومنین کا تذکرہ کیا جاتا تو ہم محسوس کرتے کہ ہم بہت زیادہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے بہت زیادہ، خود اپنے ماں باپ سے زیادہ ان سے محبت اور ایمان کے ذریعے سے جڑے ہوئے ہیں. تو یہ جو تاریخی پس منظر ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. اور یہ سمجھنے کے لیے دیکھیے، ایک ہے کہ میں پیدائشی مسلمان ہوں، میں ایمان لا لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، اللہ رب العالمین کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے. اس میں میں تحقیق نہ بھی کروں، میں کچھ بھی اس کے بارے میں معلومات نہ بھی حاصل کروں، تب بھی ایک ایسے گھر میں پیدا ہوا جہاں مجھے بچپن سے یہی بات بار بار دہرائی گئی، سنائی گئی، سکھائی گئی. میں جب ہوش سنبھالا تو اپنے بڑوں کو یہی دیکھتے آیا کہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کے پاس ہے، لحاظ ہے. تو اس ناطے ایک میری قدرتی طور پر ایک پروگرامنگ ہوئی جس میں شاید میں شعور پورا رکھتے ہوئے، علم پورا رکھتے ہوئے نہیں کر رہا ہوں یہ محبت، بلکہ بس ایک مسلمان ہونے کے ناطے اپنے ماحول کے اثر کی وجہ سے میری یہ محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اگر میں اس بات پہ یہ بھی کہوں آپ لوگوں سے کہ میری کامیابی کا دار و مدار صرف میرا اپنا یہ بات مان لینا ہوتا تو پھر شاید مجھے زیادہ تعلیم کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ میں تو مان لیا کہ اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے برابر کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اللہ رب العالمین کے ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کے صفات میں کوئی شریک ہے، اور اللہ کے سوائے کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے. میں یہ بھی مان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے پیاری مخلوق ہے، آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئیں گے. میں یہ بھی مان لیا کہ قیامت کے دن ہر انسان کا اللہ رب العالمین حساب اور کتاب کریں گے، اور جسے چاہے اللہ رب العالمین سزا دیں گے، جسے چاہے معاف کر دیں گے. کوئی بھی جنت میں بغیر اللہ کی رحمت کے نہیں جا سکتا. جنت جہنم بنا دی گئی ہے، مقدر طے کر دیا گیا ہے. انسان جو بھی کوشش کرتا ہے اللہ رب العالمین کی توفیق سے کوشش کرتا ہے. یہ تمام چیزوں پہ میرا ایمان لا لیا. مجھے عبادتوں کے بارے میں پتہ چل گیا، گناہ کبیرہ کیا ہے، گناہ صغیرہ کیا ہے، مجھے کیا عبادتیں کرنی ہے، 5 وقت کی نماز جو فرائض ہیں ہمارے ان کے بارے میں تعلیم مل گئی. میں اب یہ ایمان لا لوں اور یہ سمجھ جاؤں کہ بھائی اب یہ میرے لیے کافی ہے. تو شاید ٹھیک ہوتا اگر مجھ پر اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ذمہ داری نہ ڈالی جاتی کہ یہ جو کچھ تو مانا ہے اس کی تعلیم اس کو دے جا کر جو یہ بات کو نہیں مانتے. اب جب یہ تعلیم دینے کی مجھ پر ذمہ داری ڈالی گئی، اب میرے لیے لازم ہو گیا کہ میں معلومات حاصل کروں کہ سامنے والے کو کیا بتاؤں اس کے بارے میں. کیونکہ میں جو کچھ بھی اب اتنی باتیں بولا، ہم میں کی اکثریت ان باتوں کو اس لیے مانتی ہے کیونکہ بچپن سے ہم کو یہ منوایا گیا ہمارے گھروں میں تعلیم دے کر، اور میں نے کبھی پلٹ کر سوال نہیں کیا اس کے اوپر کہ بھئی ایسا کیوں ہے. اور یہ سوال کرنے کی مجھے ضرورت بھی نہیں محسوس ہوئی کیونکہ دل مطمئن ہو گیا، جو کچھ مجھے سکھایا گیا میرے دل نے اس کو قبول کر لیا. لیکن جب یہ ذمہ داری ڈالی جا رہی کہ ٹھیک ہے یہ جو کچھ تو مان چکا ہے اے مسلمان، جا اور منا یہ باتیں ان کو، یا سنا ان کو، یا سمجھا ان کو جو یہ باتیں نہیں مانتے ہیں، تو اب میرے لیے ضروری ہو جاتا کہ میں معلومات حاصل کروں. اور جب میں کسی کے پاس جاؤں گا تو لازم ہے وہ شخص پوچھے گا کہ بھئی کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اہمیت ہے تمہارے پاس، کیوں قرآن نازل ہوئی اس طریقے سے نازل ہوئی، یا قرآن نازل کیسے ہوئی. یہ جو ان کے اب کئی بے شمار جو سوالات ہو سکتے ہیں ایک ایسے آدمی کے جو دین سیکھنا چاہ رہا. دیکھیے 2 قسم کے لوگ ملیں گے آپ کو جو مسلمان نہیں ہیں، ان میں 2 قسم کے لوگ ہوں گے بنیادی طور پہ. ایک وہ جو ہرگز آپ کچھ بھی بول لو آپ سے دین سیکھنا نہیں چاہ رہے ہیں، سننا نہیں چاہ رہے ہیں اور اپنی دنیا میں مست ہیں. اور پھر ان میں 2 کیٹیگری ہوں گے، ایک وہ جو بالکل سیکھنا اور سننا نہیں چاہ رہے ہیں لیکن دین کے دشمن نہیں ہیں، اور ایک وہ جو سیکھنا اور سننا نہیں چاہ رہے ہیں اور دین کے دشمن ہیں، اس دین کو ہی مٹا دینا چاہ رہے ہیں. تو یہ 2 قسم کے لوگ آپ کو ان میں ملیں گے جو یہ دین کو نہیں مانتے. اور ایک مسلمانوں کی وہ کیفیت ملے گی جس میں ہم سب کو مانتے ہیں لیکن معلوم نہیں ہم یہ کیوں مان رہے ہیں، بس مان رہے ہیں ہم. اور دوسرا وہ جو یہ ذمہ داری کو محسوس کر لے کہ یہ باتیں تو مجھے سیکھنا ہے کیونکہ مجھے اب کسی کو سکھانا ہے یہ باتیں جا کر. تو اس نوعیت سے تو ہمارے جو دروس ہے بنیادی طور پر یہاں پر یہ ہم
جیسے مسلمان جو یہ محسوس کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے کہ ہم پر ایک ذمہ داری ہے، یہ بنیادی طور پر ہمارے لیے یہ دروس ہیں کہ ہم خود بھی سیکھیں، ہمارے گھر والوں کو اس کو سمجھائیں کہ بھائی آپ پر ایک ذمہ داری ہے، آپ کو بھی سیکھنا یہ فرض ہے، تاکہ آپ بھی ان سب کو بتائیں، کوئی پوچھنے پر نہیں، بغیر ان کے پوچھے جا کر بتائیں۔ تو اس نوعیت کو ہمارے جو ہے دین کی ایک بہت بڑی ذمہ داری کا جو ذمہ اللہ نے ہم پر ڈالا ہے اس کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ بیک گراؤنڈ وغیرہ جو ہے میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے، اور یہ بیک گراؤنڈ وغیرہ کی وجہ سے ہمارے خود کے اندر کے ایمان میں بہت تقویت ملے گی، ایک بہت بڑی طاقت آئے گی کہ میں جس دین کو مانتا ہوں وہ یوں ہی کسی دین کو نہیں مان رہا ہوں، بلکہ اس کی ہر چیز حق ہے، سچائی ہے، ثبوت کے ساتھ ہے اور غور و فکر کرنے کے لائق ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو غیر فطری ہے، جو بغیر کوئی تصدیق کے، بغیر کوئی حق کے یا بغیر کوئی ثبوت کے ہے الحمدللہ۔ تو ان باتوں کو آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے مختصر میں پھر میں چاہوں گا کہ جو پچھلے اتوار کو ہم لوگ ہمارے بیان میں جو بعض مختصر سی باتیں سنے تھے اس کو دہرا دوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 570 عیسوی میں ہوئی، یعنی 570 سال عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، 610 عیسوی میں یا 609 عیسوی میں، اگر آپ سولار کیلنڈر دیکھیں گے تو 609، اور اگر آپ لونار کیلنڈر کے حساب سے دیکھیں گے تو 40 سال صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے آپ نے نبوت کا اعلان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عرب قوم میں بے حد مشہور تھے، بہت معروف تھے، بہت معزز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ الصادق الامین کہتے تھے، اور جس معاشرے میں آپ رہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ظلم و زیادتی کی انتہا تھی، پیدا ہونے والی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا اور یتیموں کا مال کھا لیا جاتا، ناحق دوسرے کا مال کھایا جاتا، چوری، زنا، شراب نوشی، جھوٹ، دغا بازی، دھوکے دے کر کاروبار کرنا، یہ بہت عام بات تھی وہاں پر۔ اور مجھے یقین ہے کہ یہ سب باتیں جو میں بتا رہا ہوں یہ سن کر ہمارے کان پر بھی جون نہیں رنگ رہی، کیونکہ ہم بھی ایسے ہی معاشرے میں رہتے ہیں۔ آج یہ اتنی عام ہو چکی ہیں ہمارے لیے یہ سب باتیں کہ اتنا زیادہ ہمارے دلوں پہ اثر نہیں ہو رہا کہ اچھا ایسا ہوتا تھا تو وہ تو آج بھی ہو رہا ہمارے پاس۔ تو بس بہرحال ایسے ایک معاشرے میں جہاں انسان کو سانس لینا مشکل ہو جائے، جہاں انسان بے چین ہو جائے، ایک عام انسان یہ محسوس کرنے لگے کہ میں کیسے اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنے عزت کی، میرے گھر کی، میرے گھر والوں کے عزت کی، میرے اپنے نوکریوں کی، ان سب کی میں حفاظت کیسے کروں، ایسی فکر میں اکثر ہم سب کی زندگی گزر رہی ہے آج۔ تو اس سے زیادہ بے چینی کے ماحول میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ اور پھر میں آپ لوگوں کو پچھلی بار ایک اہم بات یہ بتایا کہ آج ہمارے معاشرے میں ہیومینیٹیرین ورک جس کو ہم کہتے ہیں، انسانیت کی خدمت، کئی لوگ تو جملہ یہاں تک بول دیتے کہ سب سے بڑا مذہب انسانیت کی خدمت ہے۔ تو پچھلی بار بھی بتایا، اس بار بھی میں ایک بار پھر سے وہ مثال دہرانا چاہتا ہوں کہ جو یہ جملہ بولتے ہیں ان کو اگر یہ مثال دی جائے کہ بھائی آپ اپنے ماموں کی، چچا کی، تایا کی، پھوپھا کی، پھوپھی کی، بہنوں کی، بھائیوں کی، خالہ، خالو، پڑوسیوں کی، شہر والوں کی، ملک والوں کی، دنیا والوں کی اتنی انسانی خدمت کر رہے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن اماں بابا کو نہ اماں بابا ہے بول رہے ہیں، نہ پہچان رہے ہیں، نہ کبھی ان کی کوئی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ کس قسم کی انسانیت ہوگی؟ تو آپ جتنی بھی خدمت کریں، خود دنیا والے آپ کی اس خدمت کو رد کر دیں گے اور بولیں گے کہ آپ جاہل نمبر 1 ہیں۔ سب سے پہلے جو ماں باپ آپ کے لیے ذریعہ بنے اس دنیا میں آپ کو لانے کا، پہلے ان کو مانو، ان کی قدر کرو اور ان کی پہلے خدمت کرو اور پھر باقی سب کی۔ تو اسی طریقے سے اگر انسان اللہ کو پہچانے بغیر انسانیت کی ہمدردی کی باتیں کرتا تو یہ سب سے بڑا جاہل ہے اس دور کا، کیونکہ مخلوق ہے، خالق کو پہچانے بغیر کس انسانیت کی بات کر رہا؟ یہ ویسا ہی جاہل ہے جیسا ایک آدمی ماں باپ کو چھوڑ کر باقی سب کی خدمت کرنے نکل گیا۔ تو یہ وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ ہیومینیٹیرین ورکس آج کرتے ہیں، اتنے سارے آرگنائزیشنز ہونے کے باوجود جو انسانی اعتبار سے ایک بدلاؤ آنا چاہیے، ایک تبدیلی آنی چاہیے، ایک زبردست بہترین نظام قائم ہونا چاہیے، وہ ہو ہی نہیں رہا ہے۔ جہاں پہ لوگ امن سے رہ سکیں، خوشی سے رہ سکیں، سکون سے رہ سکیں، جہاں جان اور مال کی پوری حفاظت ہو، ان کی عزتوں کی حفاظت ہو، اتنا سب کرنے کے باوجود نہیں ہو رہا۔ اور یہی چیز ہم پچھلے اس میں دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود انتہا سے زیادہ خیرات کرنے والے لوگوں میں سے تھے، کیونکہ جب آپ کی شادی ہوئی 25 سال کی عمر میں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مال والی خاتون تھی، بزنس وومن تھی، وہاں کی بہت بڑی، کافی مال تھا ان کے پاس، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم
بہت سارا مال اپنے کاروبار میں جو ان کو نفع آتا اس میں سے خیرات کے لیے کافی بڑا مال خرچ کرتے, ہر انسانی خدمت کے اندر آگے رہتے. ان سب کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو چھوڑ کر غار حرا میں جا کر بیٹھنا یہ پسند کیا, اس بے چینی کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی خدمت کرنے کے باوجود لوگوں میں جو تبدیلی آنی چاہیے وہ نہیں آ رہی. بھوکے بھوکے ہی رہ رہے ہیں, بھوکوں کی تعداد بڑھتے چلے جا رہی, چوروں کی تعداد بڑھتے چلے آ رہی, قتل و غارت گری کی تعداد بڑھتے چلے آ رہی, گنہگاروں کی تعداد بڑھتے چلے آ رہی. تو یہ تبدیلی کیوں نہیں آ رہی آخر؟ تو یہ فکر میں جب جا کر بیٹھے تو اللہ رب العالمین نے بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن پاک کی وحی نازل کی. تو یہ بیک گراؤنڈ میں سب سے پہلی چیز جو ہمارے ذہنوں میں اکثر یہ ہوتا کہ بھائی ایک اچھے انسان بن کر رہو, کسی کو تکلیف مت دو, زبان سے مت دو, ہاتھ سے تکلیف مت دو, تم اپنے گھر والوں کو دیکھ لو, اپنی عبادتیں کر لو, بس یہ کافی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے یہ بات سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب میں سب سے بہتر تھے کسی کو تکلیف نہیں دینے میں, دوسروں کی مدد کرنے میں, دوسروں کے مشکلوں کو دور کرنے میں اللہ کی طرف سے. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے کہ یہ کافی نہیں ہے میرے لیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا چلے جایا کرتے تھے. کا مطلب سولوشن یعنی جو علاج ہے برائی کے خاتمے کا وہ کہیں اور رکھا ہوا ہے, کوئی اور چیز میں ہے, وہ اس کے لیے چلے جایا کرتے تھے. یہ ہو گیا ایک آپ کا شخصی طور پر ایک تعارف. جہاں تک عرب زمین کا تعارف تھا, آپ لوگوں کو اگر نقشہ یاد ہو تو, اگر یاد نہ ہو تو پھر جب انشاءاللہ ویڈیو بن کر آئے گی تو وہ میپ آپ لوگوں کو دوبارہ دیکھنے کا موقع ملے گا. انشاءاللہ آج بھی کچھ میپ سے میں جو بتاؤں گا اس وقت بھی آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ سعودی عرب جو علاقہ تھا بہت بڑا اس کا حصہ ریگستان کا تھا, جہاں کوئی خاص آبادی بسی ہوئی نہیں تھی. جتنی آبادی اس زمانے میں تھی وہ حجاز کے علاقے کی آبادی تھی, جس میں مکہ, مدینہ, جدہ, تبوک, طائف, یہ کچھ علاقے آ جاتے ہیں اس کے. جو آج کا آپ کو پورا جو ہے ویسٹرن سائیڈ آف سعودی عربیہ بنتا, جو ریڈ سی کی طرف لگا ہوا ہے, پورا ویسٹ کا جو پورا ایک پٹا ہے پورا سعودی عربیہ کا, وہ پورا حصہ یہاں زیادہ آبادی بسی ہوئی تھی. باقی کا ایریا نجد کہلاتا تھا, یعنی وہ علاقہ جہاں پہاڑ, ریگستان اور کوئی یعنی کہ مکمل غیر آبادی والا علاقہ ہو, جہاں پہ بسنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو. تو یہ جو علاقہ تھا, یہ علاقے کے اوپر سعودی کا جو آج کا پیننسولا ہے, جس کو اس زمانے میں صرف حجاز کہا جاتا تھا, تو اس کے اوپر کا جو علاقہ ہے اس کے رائٹ سائڈ کا پورا پرشین امپائر تھا, فارس کی سلطنت تھی, جو آج کے دور کا عراق, ایران اور آپ کو افغانستان کا حصہ, اس میں ازبکستان, آذربائیجان, یہ ایسے بڑے بڑے کافی علاقے اس کے اندر پائے جاتے تھے پرشین سلطنت میں. پھر سعودی کے اوپر کے بائیں طرف اگر ہم دیکھیں گے میپ میں تو پورا یوروپ آئے گا آپ کو, تو ترکی وغیرہ, پھر اٹلی, روم, یہ پورے جو بڑے بڑے علاقے تھے یہ پورے رومی سلطنت تھے اس وقت. اور بالکل اوپر سعودی کے آپ کو ملے گا جارڈن, سیریا, آج کا اسرائیل, جیروسلم, یہ پوری پٹی بالکل اوپر کی طرف ملے گی نارتھ میں سعودی کے. تو یہ جو پورا علاقہ تھا, پھر یہاں پر ایک بستی بسی ہوئی تھی جو بعد میں آپ لوگوں کو تو معلوم ہے کہ روم جو تھا, رومیوں نے اس کو فتح کر لیا, اور وہ جو فلسطین وغیرہ کا ایریا تھا وہ ہمیشہ ایک بفر زون بنا ہوا تھا. کس کے بیچ میں؟ دو بڑی سلطنتوں کے بیچ میں, پرشیا کے اور روم کے بیچ میں, رومی سلطنت اور فارس کی سلطنت کے بیچ میں. بفر زون کا مطلب جیسا انڈیا اور چائنا کے بیچ میں آج آپ کو نیپال اور ٹبیٹ آ جاتے ہیں, تو دونوں کے باؤنڈریز لگتے نہیں ہیں, تو اس طرح روم اور پرشیا کے باؤنڈریز نہیں لگتے تھے. اور جب کبھی ان کو لڑائی لڑنا ہوتا تو ان کی اکثر لڑائیاں یہی علاقوں میں چلتی, کبھی یہ فوج کو ادھر ڈھکل دیتے, کبھی ادھر کی سلطنت ادھر ڈھکل دیتی. پھر یہ دونوں بھی سلطنتیں 3-3 ہزار سال سے ٹھہری ہوئی تھیں. یہ بات بھی مت بھولیے کہ 3-3 ہزار سال سے یہ سلطنتیں وہاں پر قائم تھیں, دونوں بھی سلطنتیں, بہت بڑی سلطنتیں. پھر ان کے پاس کیا کیا تھا؟ ان کے پاس فوج تھی, ایک آرگنائزڈ فوج تھی, ان کے پاس لائبریریز تھے کتابوں کے, ان کے پاس یہ لوگ اپنے آپ کو تہذیب مانتے تھے, رومن سویلائزیشن اینڈ دا پرشین سویلائزیشن. تو تہذیب کے ناطے, تہذیب کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آرگنائزڈ سوسائٹی ہوگی وہاں پہ, ایک بہت ہی منتظم جو ہے معاشرہ ہوگا, جس میں ہر ایک کے اپنے ذمہ داریاں ہوں گے. ایک حاکم ہوگا, پھر حاکم کے ماتحتین ہوں گے, اور ہر کوئی نہ کوئی ذمہ داری, ایک معیشت ہوگی وہاں پہ, اور پھر پڑھائی لکھائی کے لیے انتظام ہوگا. لوگ جو تہذیب و تمدن میں رہیں گے, کھیتی باڑی ہوگی, زراعت ہوگی. پھر وہ زراعت کیسے بٹے گی, وہاں کا جو ملک کا نظام ہے اس کی معیشت کیسے چلے گی, کیا کیا ہوگا, یہ سب میں بہت زیادہ ایڈوانس تھے. پھر ساتھ میں کیا تھا ان کے پاس, اس کے ساتھ ساتھ
انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس تھی. ان کے جو آپ عمارتیں دیکھیں گے تو ایک سے ایک عمارت تھی, ایک سے ایک تعمیر کیے ہوئے محل تھے ان کے پاس. تو ان کے محلات, ان کے جو ہے رہائشی علاقے یعنی کہ ریزیڈینشل ایریاز وغیرہ انتہائی بہت جس کو کہیں گے آپ کے ہائی اینڈ انجینئرنگ تھی. وہ بہت ہی زبردست طریقے سے انجینئرنگ کیے ہوئے تھے. جیسا آج بھی ہم لوگ بولتے ہیں کہ کئی پرانے عمارتوں کو دیکھ کر آج اتنی سائنس ترقی کرنے کے باوجود ویسی عمارتیں نہیں بنا سکتی. جیسا ہمارا چار مینار بنا ہوا ہے, حیدرآباد کا چار مینار مشہور ہے. حالانکہ آج سائنس اتنی ترقی کر لی لیکن ایک چار مینار کی طرح چار مینار نہیں بنا سکتے, یا پرانے ایسے جو کئی عمارتیں نہیں بنا سکتے بولتے ہیں. یعنی کہ انجینئرنگ بھی ان کی بہت زیادہ ایڈوانس تھی. کس کی؟ روم اور پرشین امپائر کی. پھر یہ جو جیروسلم وغیرہ کا پورا ایریا تھا, یہ ایریا بفر زون بنا ہوا تھا, تو ان کی لڑائیاں چلتی تھی. جو نیچے کا ایریا تھا سعودی, جس کو آج آپ بول رہے ہو, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عربوں کا ایریا تھا, پورے 3000 سال یہ دو سلطنتیں تھیں, لیکن اس علاقے پر ان لوگوں نے کبھی بھی قبضہ نہیں کیا. نہیں کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کو معلوم تھا کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے اوپر حکومت کر کے ان سے کوئی فائدہ اٹھائیں. اچھا, اس کے علاوہ یاد رکھیے, وہ میپ کے حساب سے ایجپٹ نارتھ افریقہ کے اوپر کے حصے میں نارتھ ایسٹ میں آتا. ایجپٹ کہاں؟ افریقن کانٹیننٹ کے. ایجپٹ کا جو نارتھ کا حصہ ہے, اس کا جو شمال کا حصہ ہے, شمالی حصہ کنیکٹ ہو جاتا جا کے سیریا اور پھر اس کے بعد سعودی وغیرہ سے. تو جو ابراہیم علیہ السلام عراق سے نیچے اتر کے مصر کو گئے تھے, تو پھر مصر سے نکل کے ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجر کو لے کے مکے میں چھوڑ کر آئے, تو پورا سفر وہیں سے کرتے تھے. پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام جو مصر گئے, مصر سے نکل کے جو ہے پھر وہاں سے مدیان کی طرف آئے. مدیان کہاں ہے؟ وہی جو آج کا حجاز کا ایریا ہے, وہیں پہ مدیان تھا جہاں شعیب علیہ السلام تھے. پھر شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح ہوا ان کا. پھر اپنی اہلیہ کو لے کر جب وہ واپس ہو رہے تھے, آپ کو وہی آئی, آپ رسول بنا دیے گئے. یہ میں موٹی موٹی باتیں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ انشاءاللہ جب آپ لوگ ویڈیو وغیرہ آنے کے بعد دیکھیں گے تو پھر سے وہ میپ کے ساتھ دیکھیں گے. لیکن یہ معلومات لازم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی اہمیت سمجھنے کے لیے. آپ ورنہ میں جیسے بتایا کہ ایک ہے کہ وہ میرے کو بول دیا گیا ہے اور میں مانتا چلا رہا ہوں, ایک ہے کہ میں ذمہ داری لے رہا ہوں میرے پہ کہ مجھے کسی کو سمجھانا ہے. سمجھانے کے لیے میرے کو پہلے مجھے سمجھنا ہے کہ کیا کیا تھا دنیا میں اس وقت. تو یہ جو پوری چیزیں ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے, اس کو ذہن میں رکھیے. ہو سکتا ہے دہرانے سے بعض وقت آپ لوگ بور ہوتے, لیکن یہ میرے پہ ذمہ داری ہے کہ میں اچھے سے آپ لوگوں کو اس کو ذہن نشین کراؤں تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور قرآن کی اہمیت سمجھ میں آئے ہم لوگوں کو انشاءاللہ. تو اب یہ پوری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج میں آپ لوگوں کے سامنے چاہوں گا ایک چھوٹی سی اس بات کی طرف اشارہ کروں کہ قرآن سب سے پہلی مرتبہ, میرا سوال اچھا سنو, سب سے پہلی مرتبہ کس شکل میں تھا؟ کتاب کی شکل میں تھا قرآن. کتاب کی شکل سے دوسری شکل کیا ہوئی؟ جس کو آپ تقریری شکل بولتے, تقریری شکل ہوئی. پھر تقریری شکل سے کیا بن گئی؟ برابر, کتابت, تقریر, کتاب. دو بار, ایک بار. اچھا, قرآن کو معجزہ کیوں مانا گیا معلوم ہے؟ آپ دیکھیے, میں اب اسپیچ دے رہا ہوں, اب میں جس طریقے کی اسپیچ دے رہا ہوں میں ایگزیکٹلی ویسے ہی اگر بک لکھ دیا, کوئی پڑھتا میری وہ بک؟ نہیں پڑھتے. کتابت کی نوعیت الگ ہوتی. کتابت کے لیے اس کے جو پرنسپلس ہے, اس کے جو اصول ہے, یعنی پڑھنے والے کا اس کے اندر دلچسپی کو کریٹ کرنے کے لیے کتابت کی کیفیت الگ ہوتی, جس میں جب انہیں کتاب پڑھ رہا تو اس لکھنے والا کیا دیکھتا کہ پڑھنے والا اس کو دلچسپی سے پڑھتے جائے. تقریر کی کیفیت الگ ہوتی. اچھا, کوئی کتاب میں آپ کے سامنے اب لے کے آ لیا, لا کے وہ کتاب کو میں کتنا بھی تقریری شکل میں بیان کر دوں, اثر ہوتا نہیں ہوتا. تقریری کیفیت الگ, کتابی کیفیت الگ ہوتی. قرآن کائنات کی واحد ایسی کتاب ہے جو کتاب اور تقریر دونوں بھی کیفیت میں سامنے والے کے اندر انقلاب لاتی. اس سے پہلی ایسی کوئی کتاب نہیں آئی, انشاءاللہ اب اس کے بعد قیامت تک کوئی کتاب نہیں آنے والی ایسی. کتابت ہی تقریر بنی بعد میں. جب کتابت تقریر بنی تو وہی انقلاب پیدا کر دی, اور پھر وہ تقریر جب کتابت بن گئی تو وہی معجزہ بن کے رہ گئی کہ اب میں جب پڑھتا ہوں اس کو تو بھی مجھ پر وہی اثر ہوتا, سنتا ہوں اس کو تب بھی میرے پہ وہی اثر ہوتا اس کا.
اب ہم کو نہیں ہوتا آنےسٹلی دیکھے تو، اس لیے نہیں ہوتا کہ عربی نہیں آتی، لیکن اگر عربی سمجھ میں آ جائے قرآن کی اور پھر جب میں سننے لگ جاؤں اس کو، تو اب دیکھیے پھر اس کا اثر کیسا ہوتا. پھر سمجھ رہے نا، یہ ایک قرآن کا بہت بڑا معجزہ ہے. تو کتابت، تقریر، کتابت، یہ یاد رکھ لینا. اچھا، اب اس کو یاد رکھتے ہوئے انسانی تاریخ کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے، انسانی تاریخ پہ نظر ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ تو میں یہ وہ تاریخ پہ نظر ڈلوانا چاہ رہا ہوں جو ہم کو کالجز میں پڑھائی جا رہی. ورنہ ہم کو ہمارے دین کے عقیدے کے حساب سے تو آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے، حوا علیہ السلام سب سے پہلی عورت ہیں، یہ دونوں سے ساری انسانیت پیدا ہوئی. سورہ نساء کی آیت نمبر 1 جو کہ یہ نکاح کے خطبے میں بھی پڑھی جاتی، جمعے میں بھی پڑھی جاتی کہ اے انسانوں ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس کا ایک جوڑا بنایا اور اس جوڑے سے بے شمار مرد اور عورتوں کو زمین پہ پھیلا دیا بولے اللہ تعالیٰ. سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 بھی وہی ہے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 ایک بار سنا دیتا ہوں تاکہ اب نیکسٹ جو بتانے جا رہا ہوں آپ لوگوں کو بہت زیادہ ذہن میں بیٹھیں گی بات انشاءاللہ. سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اے انسانوں ڈرو اس رب سے جس نے تم سب کو پیدا کیا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں بے شک ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تم کو قبیلوں میں اور علاقوں میں بانٹ دیا بولے اللہ تعالیٰ. کون بانٹے؟ اور بانٹا اس لیے کہ تم اللہ کی اس نشانی پر غور کرو کہ ایک ماں اور باپ کی کتنے قسم کی اولادیں ہم عطا کریں ان کو. کوئی رنگ میں گورے ہے، کوئی رنگ میں کالے ہے، کسی کی ہائٹ اونچی ہے، کسی کی ہائٹ چھوٹی ہے، کسی کی ناک کھڑی ہے، کسی کی ناک چپٹی ہے، زبانیں الگ الگ بنائے، ان کے حلیے الگ الگ بنائے، لیکن سب اولاد کس کی ہے؟ ایک آدم علیہ السلام اور ایک حوا علیہ السلام کی اولاد ہے. سائنٹیفکلی جس کو آپ اینتھروپولوجی بولتے ہیں، اسٹڈی آف ہیومنس. اسٹڈی آف ہیومنس کا مطلب بھائی انسان کہاں شروع ہوا، کیسا ہوا. اس کے اوپر ایک بڑی اہم بات آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھنا جب آپ کالجز میں جائیں گے یا کبھی آپ دعوتی کام کریں گے، کسی سے بات کریں گے اس کے اوپر، آپ کو جب کبھی یہ کہا جاتا کہ سب سے پہلے انسان یہاں سے شروع ہوا، تو اینتھروپولوجسٹ جو ہوتا، جو اس کا ایکسپرٹ ہوتا وہ فیلڈ کا، چونکہ انہیں نہیں بول رہا ہے جملہ، اس کے جملے کو کوئی کتاب کی شکل میں لکھ رہی یا ایک نیوز چینل کوٹ کر رہا، اینکر کوٹ کر رہا، یا ایک نیوز پیپر کوٹ کر رہا، تو انہیں جملہ کیا بولتا؟ اینتھروپولوجی کے ذریعے سے پتا چلا کہ سب سے پہلا انسان یہاں پہ تھا، یا سب سے پہلے یہیں سے انسانیت شروع ہوئی. لیکن اینتھروپولوجسٹ ویسا جملہ نہیں بولتا، انہیں بولتا ابھی تک ہم کو جو پتا چلا اس کے مطابق بولتا. انہیں کتنا بڑا فرق ہو گیا. ایک دعویٰ ہے، ایک آپ اپنی حد بتا رہے ہیں اور اس حد کو فائنل نہیں کر رہے ہیں. ایک میں کیا بول رہے ہیں آپ؟ سب سے پہلے انسان یہاں سے شروع ہوئے. ایک میں کیا بول رہے ہیں؟ ابھی تک ہم کو جو معلومات ہے اس کے حساب سے ہم کو پتا چلا کہ یہاں شروع ہوئی. زمین اور آسمان کا فرق ہو گیا. پوری دنیا چلا ہوگی پوری. صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں بول رہا ہوں؟ تو اینتھروپولوجی کے اندر کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ایگزیکٹ شروعات کس کی کب ہوئی، خاص طور پہ انسانوں کی. سمجھ رہے؟ ان کے اپنے معلومات کے حساب سے، جس کو ایوولوشن تھیوری کے تحت بھی پڑھایا جاتا کہ بندر سے ہم انسان بنے، تو یہ لوگ اس کو 3 حصوں میں بانٹے ہوئے ہیں انسانوں کو ایوولوشن تھیوری کے حساب سے. 2.6 ملین ایئرس اگو، یعنی 26 لاکھ سال پہلے یہ جو پورے انسانوں کی اصل شکل تھی وہ ہومو ایرکٹس تھی. ٹھیک ہے، 26 لاکھ سال پہلے سے لے کے کب تک ایسا تھا؟ 26 لاکھ سال سے لے کر ایک لگ بھگ سمجھیے آپ اس کو، ان لوگوں نے جو بیان کیا ہے ان کے حساب سے 2 ملین ایئرس، 20 لاکھ سال سے یہ تھے. اور ہومو نیانڈرتھیلنسس یہ سیکنڈ کیٹیگری بتائی گئی انسانوں کی، جو بندر اور انسان کے ذرا بیچ میں ہے. پورے بندر نہیں ہے، پورے انسان نہیں ہوئے ان کے حساب سے. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے اسلامی، لیکن میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ جب آپ لوگ کالجز وغیرہ کی روشنی میں بھی اسلام کو ڈسکس کرے تو آپ کو بیک گراؤنڈ تھوڑا تو معلوم رہنا کہ ان لوگ کس چیز کو مان رہے ہیں. تو ان کے حساب سے 40,000 سال پہلے تک بھی انسان ابھی ڈیولپ ہونے میں تھا.
اور اس کے ڈیولپمنٹ میں انسان پوری طریقے سے نہیں، لگ بھگ مگر بن گیا تھا انسانوں نے. اور یہ جو دونوں ہومو اریکٹس اور ہومو نیانڈرتھلنسس ہے یا تھیلیسس بھی بولتے ہیں اس کو، یہ دونوں اچانک ایکسٹنکٹ ہو گئے. ایکسٹنکٹ ہو گئے مطلب غائب ہو گئے زمین پہ سے. ڈائنوسور غائب ہو گئے. ارے کیسا ہو گئے بولے تو نہیں پتا بھائی، میٹیور گر کے ہو گئے، کچھ ہو گیا، ہو گئے. تو اینتھروپولوجسٹ کو آج نہیں معلوم کہ کیسا ہو گئے انہوں. اب جو ان کو معلوم ہے وہ کو کیا معلوم ہے؟ ہومو سیپینس معلوم ہے. ٹھیک ہے، ہومو سیپینس کس کو بولتے ہیں لوگ؟ ہیومنس کو بولتے ہیں، انسانوں کو بولتے ہیں. تو انسانوں کی تاریخ ان کے حساب سے بہت پیچھے کھینچ کے لے کے چلے گئے تو 1 لاکھ سال پہلے. جتنے لیٹسٹ سائنٹیفک فورینسک طریقے سے معلومات یہ لوگ حاصل کریں ڈی این اے کے ذریعے سے، ان کا ماننا یہ ہے سب سے پہلے انسان جو آج اپنی انسانوں کی شکل میں ہے، سب سے پہلے انسان افریقہ میں تھے، افریقن کانٹیننٹ میں تھے. لگ بھگ 1 لاکھ سال پہلے تھے لوگ. ٹھیک ہے، اور 1 لاکھ سال پہلے وہاں سے انسان نکل کر زمین پر پھیلنا شروع ہوئے. ٹھیک ہے، یہ ایک میپ ہے، دیکھیے آپ، یہ افریقہ ہے. تو کتنے سالوں تک پوری زمین پہ پھرے یہ لوگ؟ 1 لاکھ سال سے 25,000 سال، یعنی کہ آلموسٹ 75,000 ایئرس انسان پوری زمین کے اوپر پھیلنا شروع کرا. یہ جو اوپر میپ دکھ رہا آپ کو، اس کو یہ لوگ یوریشیا بولتے ہیں. یوریشیا کا مطلب پورا یورپ اور پورا ایشیا. نکلے کہاں سے؟ مگر افریقہ سے نکلے، نکل کے پھیلنا شروع ہوئے. تو کتنے علاقوں میں پھیل گئے 1 لاکھ سے 25,000 سال کے بیچ میں؟ آج سے 1 لاکھ سال پہلے شروع کرے، آج سے 1 لاکھ سال پہلے، اور آج سے 25,000 سال پہلے اتنے پورے ایریا میں پھیل گئے انسان. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تم کو پھیلا دیا زمین کے اوپر الگ الگ علاقوں میں. پاسبل ہے، یہ ماننے کو تیار ہے ہم، کیونکہ اب بات کس کی آ گئی؟ انسانوں کی آ گئی. جس چیز کو ہم نہیں مان رہے، کیا نہیں مان رہے؟ وہ بندر تھے، بندر سے بن لیتے آئے کو نہیں مان رہے. ہم یہ ماننے کو تیار ہے کہ ہاں انسان تھے، اور انسانوں کو اللہ بول رہے کہ میں خود پھیلایا تم لوگوں کو. تو 1 لاکھ سے 1 لاکھ سال کب سے؟ زمین بننے کے بعد کہ 1 لاکھ نہیں، آج سے 1 لاکھ سال پہلے سے، آج سے 25,000 سال پہلے تک یہ پورے ایریا میں پھیل گئے. اچھا، یہ سیکنڈ میپ ہے. یہ جو لال ہے یہ مین یہاں سے شروع ہے پھیلنا. پھیل کر یہ پورا ایریا دکھ رہا آپ کو، انڈیا وغیرہ میں کب ہے؟ 70,000 سال پہلے انسان انڈیا کے پاس پہنچ گئے. ہم یہ ملک انڈیا میں پہنچے تو ویا افغانستان. تو کہاں سے ہوتے ہوئے آ رہا ہے؟ دیکھو آپ، پورا یوروپ، ایران، افغانستان، پاکستان، انڈیا ٹچ کرتے ہوئے چائنا کو جا رہے ہیں. پھر چائنا سے نکل کے لوگ کدھر چلے آ رہے ہیں؟ دیکھیے اب چائنا سے نکل کے لوگ پورا اس طرف سے جا رہے ہیں لوگ نارتھ امریکہ کو. یہ انسانوں کا یہ مائگریشن قرآن حدیث کا نہیں ہے. یہ آج جو پڑھایا جاتا اسٹوڈنٹس کو اینتھروپولوجی میں، ٹھیک ہے، یہ ان کے مائگریشن کے حساب سے. تو مطلب کیا ہوا کہ اصل انسان کہاں ہے؟ افریقہ میں ہے. یہاں کے نکلے ہوئے انسان یہ علاقوں میں آ کے بسے. ٹھیک ہے، تو شروعات اینتھروپولوجی کے حساب سے انسانوں کی کہاں سے ہوئی؟ اچھا، اب جب یہ لوگ نکلے تو ان کا یہ ماننا ہے کہ انسان ہر جگہ نکل تو گئے، بس پھیلے ہوئے تھے. سویلائزیشن میں نہیں بنی ہیں لوگ. سویلائزیشن یاد ہے کس کو بولا میں؟ ایک تہذیب، ایک تمدن، ایک آرگنائزڈ سوسائٹی. ان کی ایک اپنی پہچان ہو، کھانے پینے کے برتن ہو، گھر ایسے ہوں کہ بیٹھنے کی جگہ الگ ہو، مہمان آئیں تو الگ جگہ، سونے کی جگہ الگ ہو، پکوان کی کوئی جگہ ہو، ہاتھ دھو کر کھائیں، نہائیں دھوئیں، لباس پہنیں. یہ تمام چیزیں ابھی بس پھیل رہے تھے، لیکن ابھی یہ شروع نہیں ہوئے تھے. اب سائنس کے حساب سے، پھر سے بول رہا ہوں میں، سائنس کے حساب سے، سائنس کا ماننا یہ ہے انسان آرگنائزڈ سوسائٹی بنا کر، سویلائزیشن بنا کر، تہذیب بنا کر. اب تہذیب میں کیا کہا جاتا ہے؟ دیکھو، تہذیب میں اکانومی آتی. یہ بہت امپورٹنٹ چیز بول رہا ہوں، بھولنا نہیں. تہذیب میں آپ کے فوڈ ہیبٹس آتے ہیں، آپ کے فیملی لاز آتے اس کے اندر، سوشل لاز آتے، پولیٹیکل سسٹم آتا اس کے اندر، ایگریکلچر آتا، پورا ریونیو آ جاتا آپ کا، آپ کے ریلیجس ایکٹیویٹیز آتے اس کے اندر. سمجھ گئے؟ یہ پورے چیزیں جتنے بولا باقی کے کیسے ریلیٹڈ تھے؟ یہ جو سانس جب تک چل رہی دنیا گزارنے سے ریلیٹڈ تھے.
پھر اس میں ایک ریلیجیس ایکٹیویٹی آ گئی. یعنی اب ریلیجیس ایکٹیویٹی میں کیا ہے کہ آپ ریلیجن کو بھی مانیں گے, ایک پاور کو مانیں گے, ایک خالق کو مانیں گے, حیات اور موت کے اوپر گفتگو ہوگی کہ بھائی پیدا کہاں سے ہوئے, کیسا ہوئے, کون پیدا کرا, مرنے کے بعد کیا ہوگا, مریں گے کیوں, اور اچھی چیز مریں گے کیوں, حیات موت کا مسئلہ کیا ہے, جنت جہنم کیا ہوگی, ہم اٹھائے جائیں گے یا نہیں اٹھائے جائیں گے, اٹھائے جائیں گے تو جسم رہے گا یا خالی روح رہے گی, جنت میں روح اور جسم دونوں بھی رہے گا یا نہیں رہے گا, جہنم اور جنت خالی بولنے کی باتیں ہیں ڈرانے کے لیے, جیسا بچے کو کچھ بول کے ڈرا دیتے, یا حقیقت میں کچھ ہے, یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ گئی. یہ جو ڈسکشنز جب ہوتے ہیں یہ ڈسکشنز فلسفیکل ہوتے. اور اگر آپ لوگوں کو لاسٹ درس یاد ہے تو ہم لوگ 2 حصوں میں ایک چیز بانٹے تھے لاسٹ درس میں, فلاسفرز, میسنجرز. فلاسفرز بھی یہ سب باتوں پر غور کر رہے ہیں, لیکن جب ان چیزوں کا جواب دے رہا فلاسفر تو اپنی اس کی صلاحیت, سوچ, اس کے اپنے تعلیم کی بنیاد پہ دے رہا. میسنجر جب جواب دے رہا تو میسنجر کی خود کی نہ سوچ ہے نہ خود کی کوئی تعلیم ہے, وہی کی بنیاد پہ جواب دے رہا انہیں. یہ دونوں چیزیں یاد رہیں گی نا انشاءاللہ. تو سیویلائزیشن سمجھ میں آیا. اب ماڈرن ایجوکیشن کے حساب سے جو آپ کو میرے کو یونیورسٹی ایجوکیشن دیا جاتا, لیٹسٹ ایجوکیشن کے حساب سے ریٹن ہیومن ہسٹری میکسیمم 5000 سال پرانی ہے. اس سے پہلے کوئی چیز لکھی پڑھی نہیں جاتی تھی, بول لیتے تھے ایک دوسرے کو. لکھنے کا سلسلہ کہاں شروع ہوا, ٹھیک ہے, 5 ایکسٹریم ہے, 4000 ایئرس کن سے آلموسٹ ان سب کے پاس یہ جو بھی باتیں کر رہے ہیں ماڈرن ایجوکیشن میں کچھ نہ کچھ ثبوت موجود ہے کہ لکھا جاتا تھا, پینٹنگ کی جاتی تھی, پہلے جو ہے آرٹ کے ذریعے سے سمجھایا جاتا تھا. ہم لوگ کو بولا گیا نا پہلے آرٹ بعد میں لینگویج ڈیولپ ہوئی, آرٹ, سمبولس اینڈ لینگویج, یہ بولا گیا. قرآن تو ایسا نہیں بولتا, قرآن زبان سے کہاں بولے اللہ تعالیٰ. ہم ان کو مان رہے ہیں کیوں, کیونکہ اتنے پیارے انداز سے سمجھائے انہوں نہ بھائی ایک دم زبان کیسا بولتے. پہلے انسان ایک سمبول ڈالتا تھا, اتار کے بتاتا تھا, تو یہ ان کے معلومات ہیں, ان کو نہیں معلوم ہے ایگزیکٹلی ویسا ہوا یا نہیں ہوا. ایک اندازے پہ کیوں فلسفی ہے, ابھی دیکھیے ان کا اندازہ ہے. رسولوں کا اندازہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ زبانیں سکھائے. سورہ روم آیت نمبر 21, ہم نے تمہارے درمیان تمہارے انسانوں کے رنگوں کی تبدیلی, گورا, کالا, سولا جو رنگ ہے تم لوگوں کا آپس میں, اور جو الگ الگ زبان تم بات کرتے, یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے بولے اللہ تعالیٰ. سمجھ میں آ رہی بات. قرآن کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے بات کر رہے تھے. آدم علیہ السلام کو بھیجے تو آدم علیہ السلام دعا مانگے نا, ربنا ظلمنا انفسنا. پہلے انسان انہوں ہی ہے کا مطلب زبان تھی, زبان سمبول سے ڈیولپ نہیں ہوئی, سمبول سے ڈیولپ ہوئی, پینٹ سے ڈیولپ ہوئی, پینٹنگ سے. یہ کس کا تصور ہے, فلاسفرز کا ہے. کیوں ہے ان کا یہ تصور, ان کو جو معلومات ہے ان کی معلومات محدود ہے, ان کی نظر میں یہیں سے ہے. تو یہ بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب 4000 سال پہلے, آج سے 4000 سال پہلے, اب یہاں سے جو تاریخ بنتی آ رہی ہے بہت اہم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک کی, اس کو بھولنا نہیں. یہ بہت اہم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت قرآن کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ ہمارے لیے. 4000 پہ متفق ہے پورے. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ آج سے 4000 سال پہلے دنیا میں کیا کیا تھا. بھائی اربونگن کیا تھا, غیر یہ کس کے حساب سے دیکھ رہے ہیں ہم, فلاسفرز یا ماڈرن ایجوکیشن جس کو آپ یونیورسٹی ایجوکیشن بول سکتے ہیں, اس کے حساب سے دیکھ رہے ہیں. تو ان کے حساب سے یہ بہت بڑے بڑے 4 سیویلائزیشن زمین پہ موجود تھے. آج سے 4000 سال پہلے ایک سیویلائزیشن نہ تھا زمین پہ. کتنے تھے, کون سے 1 2 3 4 دکھ رہے ہیں, 4 چاروں بھی دکھ رہے ہیں نا آپ لوگ. اس کی خاصیت بتا دیتا ہوں, ابھی دکھ رہے ہیں نا, دیکھیے 1 2 3 4 ان کے علاقے دیکھ لو آپ. یہ چائنا کا ایسٹرن سائڈ ہے, چائنا کے پورے مشرق میں ہے ایک, تو جس کو اپن چائنیز سیویلائزیشن بولتے. آج جب اپن چائنیز سیویلائزیشن بولتے تو اپنے کو تصور کیسا تھا, پورے چائنا میں تھا, پورے چائنا میں نہ تھا, کونے میں تھا. انڈین سیویلائزیشن جب اپن بولتے ہیں تو وہ اصل انڈس ویلی سیویلائزیشن ہے. تو وہ کتنے علاقے میں تھا, یہ علاقے میں تھا. ٹھیک ہے, اچھا انڈس ویلی اور انڈین سیویلائزیشن کی خاص بات کیا ہے, پاکستان وغیرہ پورے انڈیا کا حصہ تھے وہ وقت میں. پاکستان الگ 1947 میں ہوا, تو پاکستان خود انڈیا تھا. تو انڈین سیویلائزیشن کا ایک بڑا حصہ
4000 साल पहले असल में पाकिस्तान का तकरीबन पूरा इलाका और अफगानिस्तान के इलाके को टच करता था। ठीक है, ये याद रखना। अब देखिए ये जो दिख रहा है आपको पर्पल, ये है बेबीलोनियन सिविलाइजेशन। ठीक है, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन की अहमियत क्या है? यही वो सिविलाइजेशन है जिससे ताल्लुक था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। बहुत अहम हो गया बेबीलोनियन सिविलाइजेशन। अच्छा, यही बेबीलोनियन सिविलाइजेशन में जो ये इलाका है, देखिए आप कौन सा इलाका है, वो पूरा इराक आ गया। ये जो पूरा ऊपर तक दिख रहा है आपको, आप लोग इसके पहले के दर्स का याद है जब अपन वत्तीन व जैतून पढ़ रहे थे, नूह अलैहिस्सलाम की जहां पे किश्ती रुकी थी, फिर मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। देखिए ये पूरा ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन है यहां पे, ग्रीन वाला। ठीक है, ये 4000 साल पहले ये 4 सिविलाइजेशन थे। ये 4000 साल पहले थे, लेकिन दुनिया का सबसे पहला सिविलाइजेशन माना जाता मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ठीक है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहां पर था? ये जो आपको दिख रहा है यहां पे बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, इसी में और फैला हुआ था। बेबीलोनियन सिविलाइजेशन जब पूरे मेसोपोटामिया का जवाल हुआ, उसके जवाल के आखिरी हिस्से का बेबीलोनियन सिविलाइजेशन है। समझ रहे नहीं समझ रहे आप लोग? अब ये जो 4 सिविलाइजेशंस थे, ये क्या थे? का मतलब क्या हो गया? इन लोगों के पास क्या क्या है? अब इनके पास ज़िराअत है, इनके पास फलसफा है, तालीम है, उनके अपने दौर के हिसाब से टेक्नोलॉजी है, घर बनाते, इमारतें बनाते ये लोग, इनके पास सवारियां हैं, ये लोग औजार इस्तेमाल करते, टूल्स इस्तेमाल करते, यानी लोहा इस्तेमाल करते, तांबा इस्तेमाल करते, जो जो भी उनके जमाने तक आ गया था वो टूल्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे। टूल्स इस्तेमाल करने का मतलब क्या हो गया? टेक्नोलॉजी आ गई थी उनके पास। समझ में आ रहा? ये पूरे 4 सिविलाइजेशंस में था। ये जो एरिया आपको मैं बोल रहा था, देखिए सऊदी का ये पट्टी आ रही ना, यही पट्टी को हिजाज बोलते। आबादी सऊदी की बस इतनी पट्टी में थी, ये बाकी पूरा खाली था। यही पट्टी मदियन का इलाका है। ठीक है, जहां पे मूसा अलैहिस्सलाम शुएब अलैहिस्सलाम के पास आकर रुके हुए थे, मिस्र से आए थे निकल के। ये जो आपको बीच में इतना छोटा दिख रहा, ये सिनाई के पहाड़ियां हैं जहां तौरात मिली मूसा अलैहिस्सलाम को। इंशाल्लाह जब वीडियो बन के आएगी तो पूरा मैप आप लोग क्लियर और देख सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, ये समझ में आ रहा ना? तो 4 सिविलाइजेशंस थे। ये 4 सिविलाइजेशंस क्यों बताया मैं आप लोगों को? इन लोगों के टाइमिंग, इन लोगों का जो पीरियड है वो बिल्कुल हम असर है, कॉन्टेम्पररीज है लोग एक दूसरे के। ये चारों सिविलाइजेशंस के अंदर भी मजहबों के तस्वुर थे साथ में। एक तो दुनियावी एतबार से आप लोग समझ गए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी उनके हिसाब से थी, उनके पास इंजीनियरिंग थी, मेडिसिन थी, इलाज वगैरह भी करते थे उनके हिसाब से, एग्रीकल्चर था उनके हिसाब से। एग्रीकल्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें होते। एक होता कि जितने पुराने सिविलाइजेशन है ये लोग रिवर बेड्स के पास होते, क्योंकि पानी की जरूरत है। एग्रीकल्चर के लिए सिर्फ रिवर की जरूरत नहीं पड़ती। सिविलाइजेशन कब बनते वो लोग? जब वो रिवर से वो लोग कैनाल्स निकालते फील्ड को पहुंचाने। कैनाल निकाल के फील्ड को पहुंचाने का मतलब टेक्नोलॉजी होना पड़ता, एजुकेशन होना पड़ता, आपको ज्योग्राफी मालूम होना, टोपोग्राफी मालूम होना आपको, यानी अब ये मालूमात आना शुरू हो जाना पड़ता। फिर कितना पानी आना, कैसे ज़िराअत करना, बीज कौन से बोना, कितने बोना, यानी ये सब समझ आना शुरू हो गई थी लोगों को। ये सिविलाइजेशंस बने। तो इसमें क्या क्या हो गया? देखिए दुनियावी एतबार से आर्ट से, म्यूजिक एंड डांस, एंटरटेनमेंट है पुरोगन, गुनाह भी हो रहे, कत्ल भी होता है उनके पास, जिना भी होता है उनके पास, फैमिली भी चल रही, शादीशुदा भी है उनके पास, बच्चे भी हो रहे हैं उनके पास, फिर लिबास का भी तस्वुर है, उनके अपने खवानीन है, और मजहब मौजूद है लोगों के पास, पूरों के पास। 4000 साल पहले से मजहब मौजूद है। इन तमाम सिविलाइजेशंस के अंदर मजहब के बारे में एक बड़ी खास बात बताता हूं आप लोगों को। इन पूरे सिविलाइजेशंस में खुदाओं का जो तस्वुर बनाए थे ये लोग, इनके पास अलग अलग कुदरती वसाइल के लिए अलग अलग उसके खुदा बना लिए थे, पूरे कॉमन थे इनके पास। और सबके पास जो सबसे कॉमन गॉड है वो है सन गॉड, सूरज की पूजा।
چاروں کا کامن ہے. اس سے ایک چیز سمجھ میں کیا آ رہی؟ چونکہ انسان کو فطری طور پر سب سے خطرناک چیز زمین اور آسمان میں وہ جو دکھتی وہ سورج ہی دکھتا, تو سب سے زیادہ ڈرے ہوئے اسی سے تھے. تو لہذا اتنی دور رہنے کے باوجود, دیکھیے نہ فون ہے, نہ موبائل ہے, نہ کوئی دوسری ایسی ٹیکنالوجی ہے, لیکن کامنلٹی پوروں میں کیا چل رہی؟ پوروں میں سورج کامن ہے. پھر ہر ایک کے پاس اس سورج کی عبادت کے ساتھ ساتھ وہ سورج کے رشتہ دار بھی ہیں. اس کا بیٹا ہے, اس کی بیوی ہے, اس کے رشتہ دار ہیں. پھر ان کے تہذیب میں دیکھیے ایک ہے کہ دنیاوی ترقی میں پیچھے نہیں ہے لوگ, آرمی ہے ان کے پاس, ٹیکنالوجی پوری ایڈوانس ہے ان کے پاس, ان کے پاس پڑھائی لکھائی کا سسٹم ہے, ریونیو ہے پورا, ایک اکانومی ہے پوری ان کے پاس, ناچ گانا, میوزک, ڈانس, فیملی کانسیپٹ, یہ سب اپنی جگہ ہے. مذہبی تصور میں کیا ہو گیا ان کے پاس؟ سورج ہے ان کے پاس, اس کے ساتھ الگ روح قبض کرنے والا ایک خدا ہے ان کے پاس. پھر سیکنڈ کامن چیز یہ پورے چاروں سیویلائزیشنز میں کیا تھی معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ ان چاروں کے پاس یہ تصور تھا کہ جو ہمارا کنگ ہے ہی از ود ڈیوائن پاور, یا ہی از دا کنگ آن دا آرڈر آف دا ڈیوائن. اس کے اندر خود خدا کی طاقت ہے, یا اس کو جس کو ہم خدا مانتے اس نے اس کو چن کر ہمارا خدا بنایا. تو چاروں بھی سیویلائزیشنز میں ایک اور چیز کامن کیا تھی معلوم؟ جب وہ مر جاتا کنگ تو اس کے لیے اس کی تصاویر, اس کے مورتیاں بنانا, اس کو خدا کے درجے پر لے کر جا کر اس سے بھی دعائیں مانگنا, اس سے بھی عبادتیں کرنا, یا اس کو وسیلہ بنانا کہ تم چونکہ خدا کی طرف سے تھے تم ہماری طرف سے خدا کو دعائیں کرو. یہ چاروں سیویلائزیشنز میں کامن تھا. اور یہ کتنے سال پرانی بات؟ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام, نوح علیہ السلام واقع 4-5 ہزار سال پہلے تھے یا 40,000 سال پہلے تھے, کس کو بھی نہیں معلوم ہے. میں کیا بول رہا ہوں پھر سے, ہم کس کی طرف سے یہ اسٹڈی کر رہے ہیں فی الوقت؟ کیونکہ ہمارے لیے وہ ڈیٹس کی اہمیت نہیں ہے. ہمارے لیے تو آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے, اللہ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو بھیجنا تھا بھیجا, واقعات سنا دیا, اتنی بات سنا دی جو میرے آپ کے ہدایت کے لیے کافی تھی, وہ ہمارے لیے کافی ہے. اللہ تاریخ نہیں بتایا کا مطلب تاریخ ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں تھی. لیکن آج جو اینتھروپولوجی ہے یا ہیومن سوسائٹی ہے, ان کے پاس ان سب چیزوں کی بڑی اہمیت ہے. کہ پرانے زمانے میں وہ لوگ کیسا رہتے تھے, کیا کرتے تھے, ان کا تمدن کیا تھا. پھر اب اس کے اوپر وہ تکبر بھی رہے گا کہ دیکھیے آپ ایجپشینز ہیں تو ہمارے پاس فرعون تھا بولتے, آج بھی رومن اور گریک ہے تو پھر ان کے سیویلائزیشنز کے اوپر تو کتابیں لکھا کے پڑھا رہے ہیں نا ہمارے کو, رومن سیویلائزیشن, گریک. ارے بھائی وہ کیوں پڑھوں میں؟ تو بولے کہ نہیں پڑھو بھائی, اتنے ایڈوانس تھے لوگ وہ زمانے میں. دیکھو ان کے پاس فلسفی کیسی تھی, دیکھو ان کا بھی میتھمیٹکس کتنا ایڈوانس ہو گئے تھے وہ لوگ. تو پڑھا رہے کہ نہیں پڑھا رہے؟ ساتھ میں خداؤں کے بارے میں کیا ہے ان کا تصور؟ تو ان سب کے پاس کامن کیا مل رہا؟ ایک سب سے اہم چیز جو کامن ساتھ میں مل رہی, انسان اپنی فکر سے اور سوچ سے اپنے اپنے معبود بنا لیا تھا اور اپنی مرضی سے ان کی عبادتیں کرتا تھا. اور جو طبقہ انسانوں کا اس علاقے کا, وہ تہذیب کا, وہ سیویلائزیشن کا صرف خدا کا کام کرتا, تو پھر وہ طبقے کی سب سے زیادہ اہمیت ہوتی. اور وہ طبقہ جو بتا دے, وہ سیکٹ یا سیٹ آف ہیومنز جو آپ کو ریلیجن کے بارے میں بتا دے, باقی تمام انسان اسی کو مانتے تھے. ریزن کیا وجہ ہو سکتی؟ وجہ یہ ہوتی کہ اکثر انسان ہر دور میں, آج ہمارے دور میں بھی اس تصور پہ چلتا کہ یہ تو گہرے تعلیم کی باتیں ہیں, میرے بس کی بات نہیں. یہ میں کیسا سمجھ سکتا ہوں؟ او یہ تو اس کو تو بہت قابل ہونا پڑتا, یہ تو خدا کا معاملہ ہے, انہیں جس کو چاہے چن لے. تو ایک طبقہ نکلتا اس میں سے. پھر وہ طبقہ کیا کرتا؟ اپنی منمانی. ایک ہے بادشاہ کی غلامی, کہ بادشاہ آپ سے جو چاہے کام لے, جیسا چاہے کام لے. اور ایک غلامی کون سی ہے؟ اس طبقے کی غلامی جو آپ کے وہم, آپ کے گمان, آپ کے وہ خوف کے ساتھ اپنا پورا ایک کاروبار کرتا. سمجھ رہے نا؟ تو اسی لیے کارل مارکس جو تھا رشیا کا, اس کا ایک جملہ ہے, ریلیجن از اوپیم. بولا انہیں اوپیم مطلب نشے کی چیزیں, بولا
یہ ایسا نشہ ہے کسی کو چڑھ گیا تو چڑھ ہی جاتا, اس کے بعد جو بولے سنتا انہیں نہیں ہوتا ہمارے پاس. آپ اندازہ کرو کہ کیسا عجیب وہم کیسی چیز ہوتی جب آپ خوف میں آتے مذہبی اعتبار سے. آپ کو اپنے خود کے بچے کی یا بچی کی بلی چڑھا تو بولے تو جا کے چڑھا دیتے, معصوم بچے کی چڑھاتے کہ نہیں چڑھاتے؟ کتنے واقعات ہوتے اس امید میں کرتے کہ ایسا کرنے سے میں بچ جاؤں گا یا میرے حالات اچھے ہو جائیں گے. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ پوروں کے پاس موجود تھے. دیکھو سمجھ میں آ رہا؟ جتنی ان کی ترقیاں تھی دنیاوی اعتبار سے بہت آگے تھے, کمی کوئی چیز کی نہیں تھی, پیسوں کی کمی نہیں تھی ان لوگوں کے پاس. یہ کتنے سال پہلے؟ 4 سال. یہی اس میں ایک چھوٹا سا علاقہ جیروسلم کا, فلسطین جس کو آپ بولتے ہیں, اس پورے علاقے میں آپ دیکھیے کہ کیا چل رہا. وہیں پر موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں, وہیں پر داؤد علیہ السلام ہے, وہیں پر سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں, وہیں پہ عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں, اور ان چاروں سے پہلے ابراہیم علیہ السلام آئے, سارا علیہ السلام کو ایک جگہ بسائے, پھر مکے میں لا کر حاجر علیہ السلام کو بسائے. یہاں اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے. اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کوئی نبی نہیں آ رہے, یہاں پر پورے نبی آتے چلے جا رہے ہیں بنی اسرائیل کے اندر. یعنی موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, یہ سب کس کی اولادیں ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کی اولادیں. یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل. یعقوب علیہ السلام کے کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوترے ہیں. ان کے والد کون ہے یعقوب علیہ السلام کے؟ اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے, اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بھائی ہیں, چھوٹے بھائی ہیں. یہ پوری نسل دیکھیے, یاد ہے آپ کو میں سعودی کا ابھی جو بتایا, اوپر کے پورے ایریا میں یہ سب کچھ چل رہا. وہ بیبیلونیا جہاں پہ آ رہا پورا, یہاں یہ سب کچھ چل رہا. یہاں پیغمبر بھیجے جا رہے ہیں, رسول بھیجے جا رہے ہیں. پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. ادھر مصر میں فرعون ہے, فرعون کا آرکیٹیکٹ, فرعون کی طاقت, فرعون کی فوج, یہ سب ہم سب جانتے ہیں. 2 باتوں کو اچھا ذہن میں بٹھا کے چلیے ساتھ میں جتنے بھی بار بول رہا ہوں. دنیاوی اعتبار سے میٹیریلزم, مادہ پرستی میں پوری طاقت موجود ہے. فوج ہے, پولیس کا نظام ہے ان کے پاس, ہیرارکی ہے, بیوروکریسی ہے, ہر چیز ہے, پیسہ ہے, فیملی کے لاز ہے, جسٹس سسٹم ہے ان کے پاس, ہر چیز ہے ان کے پاس موجود. مذہبی اعتبار سے کیا ہو رہا؟ اللہ تعالیٰ یہ رسولوں کو بھیجا کے کیا کر رہے ہیں؟ ارے سورج میں پیدا کرا, چاند میں پیدا کرا, کائنات کی ہر چیز میری مخلوق ہے, صرف میری عبادت کرو, صرف میری عبادت کرو. تو گویا انسان ساری محنت کس پہ کرتے رہ رہا؟ جب زمین کے گزارے کی محنت کر رہا. اللہ انسان کو کس طرف دعوت دے کے بلا رہے کہ جس جگہ سے تو آیا اور زمین چھوڑ کے جہاں لوٹ جائے گا, وہاں جس چیز سے تیرا گزارا ہے آ اس کی طرف بول رہے. یہی پورا اسلام ہم کو تربیت کرا. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25, لا الہ الا انا فاعبدون. ہم نے اے نبی آپ سے پہلے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر بنیادی پیغام یہی سنانے کے لیے بھیجا کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے, صرف اللہ کی عبادت کرو. تو سمجھ رہے ہیں آپ, رسول اور نبی جتنے بھی آ رہے ہیں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ لوگ کبھی بھی آ کر ان کے بیچ میں دوسرے جو تعلیمات اصلاح کی ہے ان تعلیمات پر پہلی توجہ نہیں دے رہے ہیں. پہلی توجہ دے رہے ہیں لا الہ الا اللہ کے اوپر. کیونکہ بندہ جب تک یہ مان نہ لے دل سے مجھ پر, میرے اس جسم پر, میری جان پر, میرے مال پر, میرے اہل و عیال پر, میرے خاندان پر, میرے ماں باپ پر, میری اولاد پر, ان سب پر صرف اللہ کا حق ہے, انہیں تبدیلی نہ لا سکتا اس کے اندر. اور ہر نبی اور رسول آ کر اس تبدیلی کی دعوت دے رہے تھے. اور جیسے وہ نبیاں چلے جاتے, پھر وہ جو طبقہ تھا, کتے کی تم ٹیڑھی کی ٹیڑھی بولتے نا, تو انسان پہلے سے ہی ایک ٹیڑھے پن پہ اترا ہوا تھا. پھر ایک طبقہ نکل کے کیا کرا, اب یہی مذہب کی کتاب نبیوں کی لے کے اب وہ مذہب کی کتاب کا گتا لے لیا کہ ہم سمجھ سکتے تم نہیں سمجھ سکتے. یہی تورات کے ساتھ کرے, یہی ہوا زبور اور انجیل کے ساتھ. تو پھر کیا ہو گیا, تورات زبور انجیل آنے کے باوجود بھی ایک طبقہ وہ کتاب کو پکڑ کے بولا باقی سب طبقہ تم نہیں سمجھ سکتے اس چیز کو, ہم جو بولے اس کو سنو, ہم جو بولے اس کو سنو. میں پھر ایک طبقہ مذہبی اعتبار سے فائدہ اٹھانا شروع کرا, کرپٹ ہو گیا.
کرپشن کے کئی طریقے ہوتے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ ایگزام لکھتا, ایگزام میں چیٹنگ کرا تو ہی از اے کرپٹ اسٹوڈنٹ, کرپشن کر رہا ہے اسٹوڈنٹ. عہدے دار پیسہ لیا ناجائز طریقے سے تو کرپٹ ہے انہیں. مذہبی آدمی دینی تعلیم کی جو حقانیت ہے اس کو بیان نہ کرے اور اپنی مفاد کی بات بیان کرے تو انہیں کرپٹ ہے. اور جب مذہبی آدمی وقت کے حاکم کے ساتھ ہاتھ ملا لیتا تو تب تو سمجھو کہ دین اور اس دین کے ماننے والوں کی بڑی تباہی ہوتی اس کے بعد. کیونکہ اب وہ ہر چیز شروع ہو جاتی جس کا تعلق اصلی دین سے نہیں ہوتا اس کے بعد. یہی پوری کیفیتوں میں تھے. مکے میں تو اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی بھیجے ہی نہیں گئے, کوئی رسول بھیجے ہی نہیں گئے. جتنے نبی اور رسول آ رہے پورے وہیں پر آ رہے تھے. تو یہ ایک پورا بیبیلونین ایریا تھا. اچھا, اسی حالت میں ہمارے انڈیا میں کیا چل رہا تھا؟ بھائی میں جس جگہ پہ رہتا ہوں تو سب سے پہلے دیکھیے یہ ایک سوئی ڈائنیسٹی ہے, چائنا ہے, دیکھو آپ پورا چائنا کے پورے کونے میں ان کی سوئی ڈائنیسٹی 581 to 618, یعنی یہ وہ دور ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دور ہے. اور پھر ٹینگ ڈائنیسٹی, یہ پورا چائنا کا ایریا, یہ اوپر کی طرف پھیل گئے تھے لگا. تو یہ اور بڑا, یہ ایک چائنا کا چھوٹا سا ایک جس کو چائنیز سیویلائزیشن آپ 500 عیسوی کے بعد, عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال کے بعد مان سکتے. انڈیا میں ایک چھوٹی سی تاریخ لے لیں گے اپنے ہمارے کنٹری کی. برونز ایج, انڈس ویلی سیویلائزیشن 4000 سال پہلے کا ہے جس کو برونز ایج میں مانا جاتا. اس میں بہت اہم جو چیزیں اس کو ہائی لائٹ کر دیا. 2600 میں انڈس ویلی سیویلائزیشن, جو 2600 سال عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے, انڈس ویلی سیویلائزیشن کا ماڈرن کانسیپٹ بیٹھا جس میں ایک ماڈرنائز طریقے سے سوسائٹی ان کے زمانے میں ڈیولپ ہوئی انڈیا میں 2600 سال عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے. تو یعنی کہ آج سے 4000 سال پہلے ہو گئے. پھر اسی طریقے سے دیکھیے آپ 1500 سال عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے, کتنے سال پہلے؟ اس پیریڈ کو یاد رکھیے, بھولیے مت, یہ بہت انپورٹنٹ ہے. ہم چونکہ انڈیا میں رہتے تو ہمارے کو اپنے کنٹری کے جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں معلومات ہونا لازم ہے ہمارے لیے. 1500 BC بفور کرائسٹ, 1500 سال عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے, یہ وہ پیریڈ ہے جب پہلی مرتبہ وید کے بارے میں تعارف ہوا لوگوں کو. وید شاستر ہم جانتے ہیں نا, رگ وید, اتھر وید, یجر وید, سام وید, یہ چاروں وید جو آج ہمارے ملک کی اکثریت آبادی ہے وہ لوگ اس کو اپنی مذہبی کتاب اور خدا کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب مانتے ہیں, وہی مانتے ہیں اس کو لوگ. یہ 4 وید. تو کب شروع ہوئی؟ ویدک پیریڈ بولا جاتا اس کو. کب شروع ہوا؟ ارے 1500 1500 1000 یعنی لگ بھگ آج سے 3500 سال پہلے. ٹھیک ہے, ویدک پیریڈ شروع ہوا. اس کے بعد 1500 BC. اچھا 1500 BC میں عرب میں کیا چل رہا تھا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں چل رہا تھا. کیا چل رہا تھا؟ جہالت کے دور میں تھے. رومن اور پرشین امپائر تھے جہاں کے وہاں. انڈیا میں کیا چل رہا تھا؟ یہ کیوں بتا رہا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے بھیجے گئے. دنیا میں کیا چل رہا تھا آنے کے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ پرشین امپائر ہے, رومن امپائر ہے. پرشین امپائر کہاں کے ختم ہو جا رہا؟ آج کے لگ بھگ آدھے افغانستان تک آ کے ختم ہو جا رہا. ادھر آدھا افغانستان, ادھر جا کے کہاں لگ رہا پرشیا کا امپائر؟ جیروسلم تک ہے. یہ پرشین. انڈیا میں کیا, چائنا میں دیکھ لیے اب کیا چل رہا. انڈیا میں کیا چل رہا ہے؟ انڈس ویلی سیویلائزیشن 4000 سال پہلے. 1500 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے کیا ہوا؟ ویدک پیریڈ ہے. 1300 عیسوی میں انڈس ویلی سیویلائزیشن ختم ہو گیا. 1200 عیسوی میں رگ ویدا پہلی مرتبہ کوڈیفائی کر دیا گیا. کوڈیفائی مطلب پورا کمپلیٹلی لکھ دیا گیا ایک. پھر 1000 عیسوی قبل مسیح, عیسوی نہیں قبل مسیح, 1000 BC, مڈل اینڈ لیٹ ویدک پیریڈ بول رہے ہیں اس کو. کون سا پیریڈ ہے؟ مڈل اینڈ لیٹ ویدک پیریڈ. تو اب اس میں باقی کے اور ویداس کے اوپر تفصیلات لکھے گئے, یا دوسرے ویداس رگ ویدا کے علاوہ بھی لکھنا شروع کر دیے. پھر 1000 BC 900 BC میں پنچالا کنگڈم قائم ہوا جو ساؤتھ انڈیا کا کنگڈم تھا. 700 BC 700 BC, دیکھیے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کے ڈیٹس آتے چلے آ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 610 میں آپ کو نبوت ملی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ 570
میں یہ 700 BC ہے, یہ 700 سال پہلے اپنشد پورے لکھے گئے. ٹھیک ہے. ابھی ہمارے نریندر مودی جی جب ملے اوباما سے تو 10 اپنشد پورے تحفے میں دیے اوباما کو, سوری بائیڈن کو, جو بائیڈن کو پورے 10 اپنشد تحفے میں دیے. اور یہ میرے کو بہت خوشی ہوئی. اس لیے خوشی ہوئی کہ جو پرائم منسٹر اپنا مذہب مانتے, جس پر ان کا پورا اعتقاد ہے, فخر سے اس کو تحفے میں پیش کر رہے ہیں. اور 57 مسلم ممالک شرم سے ڈوب کے مرنا کہ کبھی یہ لوگ قرآن مجید یا اللہ کے دین کی چیزیں تحفے میں رعب سے چھپ کے دیتے کہتے ہیں. اور چھپ کے دینے کا کیا ہے, کھل کے دینا. کبھی نہیں دکھے دیتے ہوئے. دیتے کیا ہے نا, برج الخلیفہ کی ایک بلڈنگ دیتے ہیں سونے میں بنی ہوئی, کارٹیئر کی گھڑی دے دیتے, نہ تو ایک نہیں, ایسے چیزیں دیتے. میں یقین سے بول رہا ہوں, میں خوشی کیوں ہوئی, ایک آدمی اعتقاد پہ اپنے, بھلے ہی میرا وہ عقیدہ نہیں ہوں گا, میں اپنشد نہیں مانتا ہوں گا, لیکن رہنما مسلمان قوم کا کیسا ہونا چاہیے جو سب سے پہلے اپنے مذہب کے عقیدے کو آگے رکھے. سمجھ رہے نا. تو یہ اپنشد جو یہاں پہ لکھ دیے گئے, کب لکھے گئے, 700 سال عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے. 600 سال پہلے کیا ہوا, ویدک پیریڈ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, 600 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے ویدک پیریڈ ختم ہو گیا. چولا ڈائنیسٹی ہمارے ساؤتھ انڈیا میں قائم ہوئی. وہی چولا ڈائنیسٹی کا ابھی جو پارلیمنٹ کا, ہمارے نئے پارلیمنٹ کی بلڈنگ کا انوگریشن ہوا, اس میں ابھی وہ سینیگال کا چل رہا تھا نا پورا ایشو. تو چولا ڈائنیسٹی کی خاصیت کیا تھی, چولا ڈائنیسٹی یہ مانتی تھی کہ جو چولا کنگ ہے, چولا جو بادشاہ ہوتا, ایگزیکٹلی وہی کہ خدا کی طرف سے اپوائنٹڈ رہتا انہیں. اور جب ایک نیا بادشاہ پرانے بادشاہ کی جگہ آتا تو اس کو وہ سینیگال تحفے میں اس وجہ سے دیا جاتا کہ اب یہ نیا بادشاہ بھی خدا کی طرف سے ہے, لہذا تم سب قوم کے اوپر اس کی اطاعت فرض ہے. تو ابھی جو پارلیمنٹ میں سینیگال کا ایشو چلا تھا, یہی ٹاپک کے اوپر چل رہا تھا. تو چولا ڈائنیسٹی, پانڈیا ڈائنیسٹی اور چیرا ڈائنیسٹی, یہ پوری کب ہے, 600 سال پہلے ہے محمد عیسیٰ علیہ السلام سے. اچھا 599, یہ ایک بہت اہم, انڈیا کے لیے بہت اہم ہے. مہاویر جین پیدا ہوئے یہاں پہ, تو آج کا پورا جینیزم انہی کو مانتا ہے. تو 599 عیسیٰ علیہ السلام سے 599 سال پہلے پیدا ہوئے. پھر 553 میں گوتم بدھا پیدا ہوئے. تو دیکھیے جین مت, بدھ مت, دو بڑے مذاہب یہاں کے. اس کے بعد 538 میں پرشیا میں ایک زبردست واقعہ ہوا. 538 میں کیا ہوا, سائرس دا گریٹ بول کے جو پرشیا کا کنگ تھا, 538 میں انہیں یہودیوں کو جیروسلم میں واپس بھیج دیا اور ان کو اجازت دیا بیت المقدس دوبارہ بنانے کی, جو اس سے 50-70 سال پہلے نیبوشد نظر گھس کر پوری بیت المقدس توڑ دیا تھا اور یہودیوں کو لے کے پرشیا میں غلام بنا کے لا لیا تھا. تو سائرس, دیکھیں 3 اہم چیزیں ہو رہی ہیں صدی میں. عیسیٰ علیہ السلام سے 500 سے 600 سال پہلے کیا ہو رہا, مہاویر جین کی پیدائش ہے, جینزم جس سے, گوتم بدھا کی پیدائش ہے یہاں پہ, بدھزم ان سے ہے. سائرس کا ایک اہم واقعہ پیش آ رہا جس میں پھر سے دوبارہ بیت المقدس بنائی گئی اور تورات جو کھو دیے تھے وہ لوگ, تورات کو وہ لوگ اپنی جو کچھ یاد تھی وہ دوبارہ لکھنا شروع کرے پھر سے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا, دیکھیے آپ, یہ آپ لوگ جب ویڈیو آ جائیں گی تو اور کیئرفلی نوٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ. 350 BC, 350 سال پہلے, یہ بہت اہم تاریخ ہے پھر سے. پانینی نام کے ایک شخص نے, ہندوستان میں جو زمانے کا انڈیا تھا اس میں پانینی نام کے ایک شخص نے پہلی مرتبہ سنسکرت کی گرامر کے ساتھ لینگویج کو ڈیولپ کیا. ٹھیک ہے, تو پانینی سنسکرت یہ آپ لوگ سنے ہوں گے. تو اب جو سنسکرت پڑھائی جاتی بیسیکلی وہ پانینی یا کلاسیکل سنسکرت, دو میں سے کوئی ایک سنسکرت رہتی. اور سنسکرت کے بارے میں یہ مانا جاتا کہ ایک, ہم کو جب ہم آج لوگوں سے ملتے تو کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ سنسکرت انڈین بیسڈ لینگویج ہے, اور ایک اس کے اوپر تھیوری یہ ہے کہ بیسیکلی سنسکرت جرمن لینگویج ہے. اور جرمنی, یوریشیا, ابھی بتایا نا آپ لوگوں کو, یوریشیا, جب جرمنی یورپ سے ہوتے ہوئے لوگ ایشیا سے ہوتے ہوئے انڈیا میں آ کے سیٹل ہوئے تو جرمنی کی وہی لینگویج کنٹینیو ہوئی. اسی لیے سنسکرت کے آج بھی بہت سارے ورڈز آپ کو جرمنی میں ملیں گے, جرمن لینگویج میں ملیں گے. ٹھیک ہے, یہ ایک تھیوری ہے. دوسری تھیوری یہاں کا اوریجن بول کے واللہ عالم. تو سنسکرت زبان کی گرامر بنائی گئی, پانینی نے بنایا. کب بنایا,
350 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے. پھر 333 سال پہلے الیگزینڈر کا حملہ ہوا انڈیا کے اوپر 333 میں. 321 میں موریہ امپائر قائم ہوا, چندر گپت موریہ. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ہندوستان میں 2 بادشاہ ایسے ہیں جو سب سے بڑے علاقے پہ ہندوستان کے حکومت کرے. جب میں اب ہندوستان بول رہا ہوں تو یہ ہم 1947 کے پہلے کی بات کر رہے ہیں. 2 بادشاہ سب سے بڑے علاقے پہ حکومت کرے انڈیا کے, 2 بادشاہ ہیں, چندر گپت موریہ اور موریائی ڈائنیسٹی میں اشوکا تھے. دوسرے ہیں اورنگزیب. یہ چندر گپت موریہ کا ہے. یہ نقشہ یہ پورا انڈیا کا, یہ جو پورا بلو دکھ رہا نا, یہ پورا ایریا چندر گپت موریہ حکومت کرے اس وقت. ٹھیک ہے, اگرچہ کہ یہ صرف بتانے کے لیے, یہ اورنگزیب کے دور میں حکومت ہوئی اس وقت. اتنے بڑے علاقے پر, اتنے پورے علاقے پہ کبھی بھی کوئی اور بادشاہ حکومت نہیں کرے. ٹھیک ہے, چندر گپت موریہ اور اورنگزیب کا کارنامہ ہے. بہرحال چندر گپت موریہ کا دور آیا. پھر اب چندر گپت موریہ کے دور کے بعد دیکھیے آپ, اشوکا آئے. اشوکا 273 میں آئے. انہوں کون ہے؟ چندر گپت موریہ کے پوترے تھے. انہوں بدھزم ایکسپٹ کرے کلنگا وار کے بعد, اور اس کے بعد 232 میں یہ مر گئے. اشوکا دنیا کا پہلا ایسا بادشاہ ہے, یہ ایک تاریخ بھی یاد رکھنا آپ لوگ. اشوکا دنیا کا پہلا ایسا بادشاہ ہے جو اپنے پورے خزانے کو کھول چکا تھا بدھزم کی تبلیغ کے لیے. پہلا ایسا بادشاہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی دنیا کا بادشاہ اس سے پہلے اپنے خزانے کے ذریعے سے انہیں جس مذہب کو مانتا تھا اس کی تبلیغ کبھی بھی نہیں کرایا. یہ پہلا بادشاہ ہے. تو بدھزم کتنا پھیلا دیکھ رہے ہیں آپ؟ پورا چائنا چلے گیا. انڈیا ٹوٹل بدھزم کے کنٹرول میں آ گیا تھا اس کے بعد. یہ ایک تاریخ ہے جو ہم کو نہیں بتائی جاتی. دیکھیے ویدک پیریڈ 1500 میں شروع ہوا, 3500 میں شروع ہوا, 3500 قبل مسیح شروع ہوا اور ختم, 1500 BC میں شروع ہوا, 500 BC میں ختم ہو گیا 1000 سال کے بعد. اس کے بعد ویدک پیریڈ, اپنشد وغیرہ یہ سب چیزیں چل رہی تھی. اچانک جب اشوکا بدھسٹ بن گئے, اب یہ پورے کا پورا علاقہ بدھزم میں کنورٹ ہو گیا. ابھی اسلام کی آمد نہیں ہوئی, سمجھ رہے نا؟ بدھزم پورے علاقوں میں چھا گیا تھا. یہ سمجھ میں آ رہا آپ لوگوں کو؟ 200 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے ٹیمل گرامر ڈیولپ ہوئی, ٹیمل ناڈو کی. ٹیمل لینگویج کو بھی ون آف دا اولڈسٹ لینگویج ان دا ورلڈ مانا جاتا. اب اس کے بعد دیکھیے آپ, ہم عیسوی میں آ گئے, یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد آ گئے. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ہوا یہ کہ جو جیروسلم وغیرہ کا پورا ایریا تھا رومنز قبضہ کر چکے تھے وہاں پہ. ایجپٹ وغیرہ, جیروسلم وغیرہ, بیبیلونین ایریا پورا رومنز کے قبضے میں آ گیا تھا. رومنز کیا کرے تھے, جیسا آج یہاں پہ انڈیا میں جو ریلیجن کو بھی آپ مانتے, اس ریلیجن کے آپ ریچولز کو پریکٹس کر سکتے. یعنی آپ رمضان کی عید مناؤ, آپ بقرعید کی عید مناؤ, آپ نکاح اسلامی طریقے سے کرو, آپ میت کا جو ہے کفن دفن پورا اسلامی طریقے سے کرو. کوئی عیسائی ہے تو وہ اپنے طریقے سے کرے گا جو اس کے مذہب کے اعتبار سے. یہ آزادی ہم سب کو ہے. اسی طرح رومنز کیا کرے تھے, وہاں کے علاقے کے بنی اسرائیل قوم کو یہ بات کی آزادی دیے تھے کہ تم تورات وغیرہ کے حساب سے یہ تمام چیزیں کر لو, لیکن کرمنل جو لا ہوگا وہ رومن لا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ وہاں پہ چل رہا تھا. ہوا کیا, عیسیٰ علیہ السلام گزرنے کے 70 سال کے بعد ایک بنی اسرائیل کا گروہ, وہ لوگ کنگ کے خلاف بغاوت کرتے اور بولتے کہ ہم کیوں رہنا رومن لا کے تحت, ہم تورات کی شریعت نافذ کرنا چاہ رہے ہیں. جب یہ اعلان کر کے وہ لوگ گڑبڑ کرے, ٹائٹس نام کا ایک بادشاہ تھا, ٹائٹس روم کا ایک کنگ تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال کے بعد انہیں تہس نہس کر دیا پھر سے دوبارہ بیت المقدس کو. یہ بہت امپورٹنٹ بات بول رہا ہوں, بھولنا نہیں اس کو. پہلی بار بیت المقدس کون گرایا تھا؟ نیبوشڈنیزر. کتنے سال پہلے؟ 580 سال پہلے گرایا. کس کے 580 سال پہلے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے. پہلی بار بیت المقدس کو انہیں گرایا. گرا کے انہیں پوروں کو لے کے کہاں چلے گیا تھا؟ پرشیا کو لے کے چلے گیا تھا. 538 میں سائرس واپس کر دیا ان لوگوں کو, تو لگا 538 میں آ کے پھر سے بیت المقدس بنائے.
538 ایئرس عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے. سیکنڈ ٹائم بیت المقدس کب ٹوٹی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال کے بعد ٹوٹی. اب اتنا برا توڑا روم کا کنگ ٹائٹس اس کو، اس کی کوئی نشانی باقی نہ رکھا انہیں، ٹوٹل زمین بنا دیا انہیں، ایک اینٹ باقی نہیں رکھا. یہ بہت امپورٹنٹ تاریخ ہے، بھولنا نہیں اس کی. بیت المقدس کی نشاندہی کیے عمر ابن خطاب جب 647 میں جیروسلم فتح ہوا، یعنی 70 سال کے بعد سے عیسیٰ علیہ السلام کے 647 عیسوی تک کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ بیت المقدس ایگزیکٹلی کہاں پہ ہے. جب فتح ہوا اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ گئے 647 میں، تو انہوں بولے شاید یہ بیت المقدس ہے. تو آج جو ہم پوری بیت المقدس کی دیوار دیکھ رہے ہیں، اور جو وہ پتھر مانا جاتا کہ جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور جو ویلنگ وال ہے جہاں آج جیوز جو ہے اس کے اوپر جیسا سنگ اسود کو ہاتھ لگانے سے چومنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ لوگ ویلنگ وال کے اوپر رو کر اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں. یہ پورے چیزوں کی نشاندہی عمر ابن خطاب کرے، ان کے بولنے پر، ان کی گواہی پر اب بنی سو ہے بیت المقدس. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو 70 سال عیسوی، عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال کے بعد دیکھیں مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا، بیت المقدس توڑ دی گئی، یہودیوں کو مار کے نکالا گیا. کہاں سے؟ جیروسلم سے. تو پھیلے کہاں ہیں لوگ؟ ان کے ایک بہت بڑا گروپ یورپ میں چلے گیا، میکسیمم کہاں پر گئے؟ جرمنی میں چلے گئے تھے لوگ. ٹھیک ہے، تو اب آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا جرمنی میں کیسا بسے یہودیاں جا کے ایک گروپ وہاں چلے گا، ان کا دوسرا گروپ ایران میں چلے گیا تھا، ان کا تیسرا گروپ مدینے میں آیا تھا، کیونکہ ان کی تورات میں پیشن گوئی تھی ایک نبی ایسے علاقے سے آئیں گے جہاں کھجوروں کے بہت درخت ہوں گے. تو مدینے کے یہودی کیسا ہے؟ وہ ڈائسپورا میں آگے سوئے. یہ لوگوں کی ایک تاریخ ہو گئی. انڈیا میں وہ ٹائم پہ کیا چل رہا؟ انڈیا پورا بدھسٹ کنٹری بن چکا ہے. انڈیا، چائنا، نیپال، ٹبیٹ، بنگلہ دیش، بہت بڑا حصہ، آلموسٹ رشیا کا آدھا حصہ، رشیا کے ساؤتھ کا، کافی تیزی سے بدھزم پھیل چکا ہے. اس کے بعد انڈیا میں ایک ایمپائر فارم ہوا، اس کا نام ہے گپتا ایمپائر. یہ ہے گپتا ایمپائر. یہ کب قائم ہوا؟ 319 عیسوی میں قائم ہوا. ٹھیک ہے، یعنی اب اشوکا بھی ختم ہو گئے، وہ جو بدھزم پھیل چکا تھا پورا بدھزم قائم ہو چکا تھا. اب اس کے بعد 319 عیسوی میں کیا قائم ہوا؟ ابھی جتنے بھی انڈیا کے ہسٹورینس ہیں، مؤرخین ہیں، اور مذہبی اعتبار سے جو لوگ ہندوازم کی اسٹڈی کرتے، جو اکیڈمیشینس ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ آج جو کچھ ہم ہندوازم میں دیکھ رہے ہیں بنیادی طور پہ اس کی پوری شروعات گپتا ایمپائر میں ہوئی. یہاں پہ اگرچہ کہ ویداس عیسیٰ علیہ السلام سے 1500 سال پہلے لکھے جا چکے تھے، ایک پورا 1000 سال کا وقفہ گزرا، اپنشد ہو گئے تھے. گپتا پیریڈ میں آج کا جو ماڈرن ڈے ہم کانسیپٹ آف ہندوازم نوٹس کر رہے ہیں، یہ بیسیکلی گپتا پیریڈ میں یہاں پہ اسٹیبلش ہوا، جہاں پہ بادشاہ کو خدا کے نام سے پکارے جانے لگا، خدا کے ناموں سے پکارے جانے لگا. بھگوت گیتا کو بہت زیادہ اہمیت ملی اسی پیریڈ میں. وشنو کے اوتاروں کو، 10 اوتاروں کو بہت بڑی اہمیت دی گئی. اور اسی طریقے سے جو سواستکا وغیرہ ہے اور جو دوسرے ریلیجس سائنس ہے، تریشول ہے، لنگا ہے، یونی ہے، ان تمام چیزوں کی عبادتوں کا ایک بیکڈ بائی دا کنگ، یعنی کہ حکومتی سطح پر بادشاہ کی طرف سے اس کے اوپر کافی وزن کے ساتھ اس کی شروعات ہوئی. ٹھیک ہے، یہ ابھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے. دیکھو یہ گپتا پیریڈ ہے. یہ گپتا پیریڈ بھی گزر گیا. پھر اس کے بعد آپ کو اسی کے نیچے آپ کو ایک اور کنگڈم دکھ رہا، واٹکا، وکاٹکا. 250 to 500 سی، پلواس، چولاس، یہ پورے یہاں نیچے تھے لوگ. تو مین کون تھے؟ گپتا اینڈ وکاٹکا کنگڈم، یہ دو تھے. یہ دیکھیے پرشین امپائر کی باؤنڈری لگ گئی یہاں کے، یہاں تک آ گیا تھا پرشین امپائر، پورا یہاں ٹچ کر رہا تھا. تو یہ پورا یہ ذہن میں رکھ لیجیے. 2 چندر گپت ہے، ایک چندر گپت موریہ ہے، ایک گپتا ڈائنیسٹی کے چندر گپت ہے.
ان کے بیٹے سمودر گپت سب سے امپورٹنٹ مانے جاتے ہیں گپتا ڈائنیسٹی میں. پھر 476 میں آریہ بھاٹا جو سائنٹسٹ تھے, ان کی میتھمیٹکس وغیرہ, انہوں 476 کرسچن ایرا میں پیدا ہوئے. پھر 554 کرسچن ایرا میں گپتا پیریڈ ختم ہو گیا. 554 مطلب یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 15-16 سال پہلے ختم ہو گیا انڈیا میں. 628 میں برہما گپتا زیرو کا انوینشن کرے, جس کو آج اپن زیرو بول رہے ہیں. اور 711 میں پہلی مرتبہ محمد بن قاسم یہاں پہ تشریف لائے فوج کے ساتھ. فوجی اعتبار سے انہوں 711 میں آئے. ورنہ گجرات میں ایک مسجد ہے, وہ مسجد کا قبلے کا جو رخ تھا بیت المقدس کی طرف تھا. تو مسلمان گویا اس دور میں آ چکے تھے, اسلام لا چکے تھے, مسجد بنا چکے تھے, جس وقت ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بقرہ آیت نمبر 143 کے ضمن میں قبلے کا رخ چینج کرنے کا بھی حکم نہیں ہوا تھا. اور بالکل اس کے کچھ عنقریب وقت کے اندر کیرلا میں مسجد بنی. یہ دونوں بھی مساجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں نبی کے طور پر جب وہ تبلیغ کر رہے تھے جب بن چکے تھے. تو انڈیا میں اسلام دو طریقوں سے آیا, ایک تبلیغ کے ذریعے سے 2 مساجد بنی, پھر ایک محمد بن قاسم جو ہے وہ 711 میں آئے. یہ پوری تاریخ کیوں بتایا؟ دنیاوی حالات اب سمجھ میں آپ لوگوں کو 4000 سال میں کیا کیا ہوا. ادھر موسیٰ علیہ السلام, وہ پوری بنی اسرائیل کی قوم چل رہی, ادھر رومن امپائر ہے, پرشین امپائر ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی آمد, ٹائٹس کا بیت المقدس کو ختم کر دینا, ادھر پرشیا میں سائرس دا گریٹ کا آنا, نیبوشڈ نظر کا آنا, انڈیا کے اندر یہ پورے چیزیں, چائنا میں یہ پورے چیزیں, یہ سب کچھ میں سب سے کامن چیزیں کیا چل رہی تھی؟ دنیاوی مادہ پرستی میں یہ لوگ پورے لگے ہوئے تھے. آج بھی لگے ہوئے اپنے اپنے نوعیت سے, وہی انجینئرنگ, وہی سائنس, وہی ٹیکنالوجی, وہی انٹرٹینمنٹ, وہی جھگڑے, وہی لڑائیاں, قتل, ریپ, زنا, شادی, ٹیکس. کوئی چیز آپ لوگوں کو نہیں دکھ رہی آج اپن کر رہے ہیں سب. طریقے بدل لیے کرنے کے. سفر پہلے بھی ہوتا تھا, آج بھی ہو رہا, سفر کا طریقہ بدل گیا خالی. یعنی کہ جرم وہی ہے, فطرت انسان کی وہی ہے, کرنے کے پورے کام اتنے ہی ہیں, مذہبی اعتبار سے کیا ہے وہی ہے. یا تو تم کئی خداؤں کو مانو گے یا خدا کو مانو گے ہی نہیں, یا ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا. کچھ ایسے لوگ نکلیں گے ہم خدا کو تو نہیں مانتے لیکن اچھی اچھی تعلیم کے اوپر چلتے. تو گوتم بدھا وہی بولتے تھے کہ بھائی میں خدا کو تو نہیں مانتا, دا 4 noble truths and the 8-fold path, 4 حقائق اور 8 وہ حقیقتوں کو پانے کے راستے. خدا تو نہیں ہے بھائی, خود سے سوچو, خود سے کرو. تو دیکھیے اب یہ پورے چیزیں چل رہی تھی. اسی اس میں رومن اور گریک سیویلائزیشنز بھی گزرے, ان کے کئی فلاسفرز تھے. تو ان پورے فلاسفرز کی جو فلاسفیز تھی اس کو بیت الحکمہ میں ٹرانسلیٹ کروایا گیا. تو پتا چلا کہ روم اور گریک میں تو ڈیموکریسی کا کانسیپٹ موجود تھا. ایرسٹوٹل, پلیٹو, یہ پورے ان کے پاس ڈیموکریسی, گورننس. تو آج آپ کو جتنا بھی پولیٹیکل سائنس میں پڑھایا جا رہا, یہ پورے کانسیپٹس بیسیکلی گریک اور روم کے. آج دنیا میں جہاں کہیں پیگنزم دکھ رہا تو یہ تو پورے سیویلائزیشنز میں موجود تھا. کسی ایک کو آپ کیا بولنا چاہیے, اس کا کاپی رائٹ نہیں بول سکتے, سب کے پاس موجود تھا. تو اس سے سمجھ میں بات کیا آئی پوری اوور آل, جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت پر انسان جتنے طریقوں سے ترقی کر سکتا تھا اور مذہبی کرپشن کر سکتا تھا وہ پورے ایکسپیرینسز کر چکا تھا. ٹھیک ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ فرمائے, 143 میں, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے اے نبی آپ کی امت کو بیچ کی امت بنایا ہے. اس کی ایک تفسیر کیا آئی معلوم ہے, انسان جو کچھ کرنا چاہتا تھا کر سکتا تھا مذہبی طور پہ, دنیاوی ترقی کے طور پہ, وہ آدم علیہ السلام کے بعد سے وہاں تک کر لیا آپ کے آنے تک. اور قیامت سے پہلے اب پھر وہی کرے گا جو اتنے دور میں کرا, خالی تھوڑے طریقے بدل لے گا. آپ کو بیچ میں رکھے, انسانوں کی اصلاح کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے, وہ ہے لا الہ الا اللہ. کیوں؟ کیونکہ انسان جتنی تعلیم حاصل کرا, جتنی تعلیم انسان حاصل کرا, انسان
اب مذہب کو ہٹا کے, انبیاء کو ہٹا کے بول رہا ہوں میں, ان کو ہٹا کے جتنی تعلیم حاصل کرا, تو فلاسفرز کا ماننا یہ ہے ایک وہ تعلیم ہے جو میں اپنے 5 سینسز کو یوز کر کے حاصل کرتا ہوں. چھوا تو بولا کہ بھئی یہ سخت ہے, پانی میں ہاتھ ڈالا تو بولا کہ بھئی یہ سخت نہیں ہے, دھواں دیکھا تو اس کو ایک, میرے سینسز کام کر رہے ہیں, آنکھ, کان, ناک, چھونے کے, یہ سینسز. تو فلاسفرز اور سائنٹسٹ کا ماننا یہ ہے نالج کا جو ڈیفینیشن ان لوگوں کے پاس ہے, مائنس ریلیجن بول رہا ہوں میں, کیا ہے نالج کا ڈیفینیشن ان کے پاس؟ ہم سینسز یوز کر کے نالج حاصل کرتے. سیکنڈ, اٹ از انٹرنسک. انٹرنسک کا مطلب کیا ہوتا؟ یہ مانو مثال کے طور پہ, ارے بھائی وہاں پہ دھواں اٹھ رہا تو بارش ہو رہی بلکہ اٹھ رہا, پھر دیکھو آپ دھوئیں کے ساتھ کس چیز کو کنیکٹ کریں, سمجھ رہے؟ کیچڑ دکھ رہا رستے میں تو آگ لگی تو کیچڑ دکھتا, پانی کو کنیکٹ کر دیے. تو ایک نالج سینسس سے ملی, ایک نالج آپ کیا کریں, ریزننگ کریں اس کی. جو پوری دنیا گزری انبیاء اور رسولوں کی تعلیم کو چھوڑ کے, وہ پوروں کا یہ ماننا تھا کہ ہم کو جو کچھ بھی نالج ہے یہ 2 طریقوں سے ملتی کافی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ہم خود نکال لیتے, سمجھ جاتے, ہم معبود کیسا ہے ہم سمجھ جاتے, معبود ایسا ہوں گا. سمجھ گیا؟ یہ 2 چیزوں کو لے کے انسان کیا کرا؟ نہیں, انسان اتنا واہیات پن کرا کہ خود سے اب انہیں خدا کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنا شروع کرا. بولا یہ نالج میرے لیے کافی ہے, اس کے لیے. سمجھ رہے؟ جب یہ کرنے لگ گیا انہیں 1000 قسم کے تصورات میں آ گیا. سمجھ رہے؟ یہ 2 تعلیم سے ہر چیز ہے بولا انہیں. اب نبی کو بھیجے اللہ تعالیٰ اور بولے اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اپنے رب کے نام سے, کیونکہ اب وہ تعلیم دے رہا ہوں میں جو تم اپنے سے جان ہی نہیں سکتے. تم قیامت تک اپنے سے نہیں جان سکتے. اب اس تعلیم کے بارے میں آپ کو ہم بھیج رہے ہیں نبی. بتائیے انسان کو کہ اصل تعلیم یہ تعلیم ہے. اگر اس تعلیم میں لوگ اتریں گے تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اگر یہ تعلیم کے حصے کو اپنی زندگی کی تعلیم میں چھوڑ دیں گے, ثم رددناہ اسفل سافلین, یا تو سب سے بہترین انسان بنیں گے یا بدترین مخلوق ہو جائیں گے اللہ کی نظر میں. کون سی تعلیم کو چھوڑیں گے؟ تو وہ تعلیم جو سوائے اللہ کے آپ کو کوئی اور دے ہی نہیں سکتا, آپ کسی بھی طریقے سے لے ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے؟ اب اس تعلیم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجے تو جو شروع کی 5 آیتیں ہیں وہ بہت بڑا گہرا سبق ہے. ان 5 آیتوں میں انسان کی ہر فکر, بیوروکریسی, ایرسٹوکریسی, آٹوکریسی, ڈیموکریسی, ڈکٹیٹرشپ, امپرر, امپائر, جو اس کی فکر ہے, ایتھیزم, سوشلزم, کمیونزم, جو کچھ انہیں سوچ سکتا, ان پوروں کو چیلنج کرے اس 5 آیتوں کے ذریعے قیامت تک کے لیے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اور کس کو اٹھائے اس کام کے لیے؟ ایک ایسی ذات مبارک کو اٹھائے جو اس کے نزول سے پہلے کبھی ایک لفظ نہیں پڑھے تھے کہیں سے بھی, نہ ایک لفظ لکھنے آتا تھا. سمجھ میں آ رہا؟ اور اسٹیبلش کر کے بتائے 23 سال کے اندر کہ اس سے بہتر اب کوئی تعلیم نہیں ہو سکتی قیامت کے آنے تک. یہ اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے. اور میں لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کو بولا تھا اقرا حکم ہے, اللہ کے نبی سے ہم پڑھنا شروع کرے, اطاعت کرے. پہلی وہی قرآن کی انسان اور بندے کا ریلیشن شپ بتائی, مالک اور غلام کا ہے. جب تک تو غلامی میں آ جائے گا مالک کی اطاعت میں, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور سورہ 3 میں اولو العزم 5 عظیم رسول غلام تھے اللہ کے, جو اللہ بولے کرتے تھے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہٹا کر اس سے تو پھر ثم رددناہ اسفل سافلین. تو جتنے دنیا کے فلسفیز ہیں, یہ پورے کے پورے فلسفیز
انسان تجربہ کر چکا تھا. آج ہم کو جو یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھایا جا رہا, پرانی شراب نئے بوتل میں ڈال کے پیش کر رہی, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. وہی ہے, ڈھنگ بدل گئے, رنگ بدل گئے, اس کو پیش کرنے کے طریقے بدل گئے, اور اس کو نافذ کرنے کے طریقے بدل گئے. جرم وہی کرتا ہے انسان جو آدم علیہ السلام کے ٹائم سے کر رہا. پہلا جرم کیا کرا؟ قتل کرا. قتل تو آج بھی کر رہے, جنگ کی حالت میں کریں گے, پیسے کے لیے کریں گے, حسد میں آ کے کریں گے. پہلا جرم, طریقہ بدل گیا. زنا زنا, شادی شادی, حقوق نہیں دینا حقوق نہیں دینا, منمانی منمانی. ہر جرم وہی ہے جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے تھا. کوئی نیا جرم نہیں کرتا انسان. ہر فلسفہ وہی ہے جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے تھا. کوئی نیا فلسفہ نہیں لا سکتا. ان سب کو قرآن کو نازل کرے ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ جب انسان خود سے ہر چیز آزما کے دیکھ لیا, اور جب مکمل فیل ہو گیا تو بولے کہ اب میں فائنل سولوشن دے رہا ہوں, اس کے بعد اب کوئی سولوشن آنے والا نہیں ہے تمہارے لیے. اب اس کے بعد صرف مجھے حساب اور کتاب دینے کا وقت آنے والا ہے. وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.